علماء کے طبقے میں یا جنہوں نے کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، مودودی صاحب ہوں، غامدی صاحب ہو، اصلاحی صاحب، اس طرح کے بڑے لوگ جتنے ہیں، تو وہ ایک خاص مسلک کی پس منظر رکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی فکر میں تبدیلی آئی، ان کا مطالعہ بڑھتا گیا یا جو بھی، تو اس سے پھر وہ اپنے اس مسلک سے یا تو منحرف ہو گئے، یا اس مسلک والوں نے کہا بھائی ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہم سے خارج ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کہا نہیں ہم بھائی سنی ہیں، ہم تیری سنت مسلک میں ہیں، باقی ٹھیک ہے مجھے کچھ چیزوں سے اختلاف ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ شیعہ علماء میں کچھ ایک دو یہاں پر نظر آتے ہیں، لیکن عرب دنیا میں میرا کافی ایسے لوگوں سے تعلق ہے۔ دعا سلام ہے، احمد الکاتب صاحب بہت مشہور ہے، ان سے میں نے 6-7 نشستیں کی ہے۔ ابھی احمد القبانجی صاحب عراق میں ہوتے ہیں، ان سے بھی میں نے ٹائم لیا ہوا ہے۔ تو اس طرح وہاں پر بھی، اور اہل سنت سے بھی ایسے لوگ وہاں پر نکلے جو مین اسٹریم اپنے اس سے باہر نکل گئے۔ تو ہم جب پاکستان ہندوستان میں دیکھتے تو ہمیں آغا شرف الدین صاحب ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے ہے، یعنی ان کا پورا ایک فکری سفر ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ان سے کیسے واقف ہوئے پہلی بار؟ خدا نے معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے، نسب کو قرار نہیں دیا۔ یہ آغا کا جو پہلا جو پوائنٹ تھا، جس کی وجہ سے میں نے جو ہے ان کی کتابوں کی طرف جو ہے اپنی رجحانات جو ہے بڑھا، پھر میں نے مطالعہ شروع کیا۔ اس کے بعد جو تیسری کتاب میں نے اس کی پڑھی ہے وہ یہی کتاب ہے سامنے، امام اور امت قرآن میں، اس کا میں نے مطالعہ کیا۔ پھر یہ سفر جو ہے کرتے کرتے ابھی تک جو ہے اس کی جتنی جو کتابیں تھیں تو وہ ملتا تھا، وہ میں پڑھتا گیا۔ اور آخری جو میں نے اس کی جو کتاب مطالعہ کیا ہے کہ ایک یہ کتاب تھا موضوعات متنوعہ، اس میں اس نے 3 ٹاپک کے اوپر جو چلتے ہیں جا کے اس سے جو ہے بالمشافیہ کوئی گفتگو کرتے، سوالات کرتے، تاکہ جو ہے یہ تو ہمیں پتہ چلے کہ اس کے مرنے سے پہلے ہم نے ایک دن جو ہے اس سے ملاقات کی تھی، یا ہمارے مرنے سے پہلے ہم نے آغا سے ملاقات ہوئی تھی، یہ جو ہے ہم اس لیے ہم چلتے ہیں۔ تو ہمیں بہت سی چیزیں سننے کو ملا کہ وہ جو ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں، نماز اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح۔ ہم صرف اور صرف جو اس اعتبار سے ہم نہیں گئے تھے، اس لیے گیا تھا کہ یہ سنا کہ وہ گھر میں کسی کو آنے نہیں دیتا ہے، کسی شیعہ سے ملتا نہیں ہے، وہ جو صرف جو وہ دوسرے جو فرق کے جو لوگوں سے ملتا ہے، باقیوں کو جو اجازت نہیں دیتے سوال جواب کا۔ ہم نے کہا کہ چلو اسی چیز کو ہم ذرا دیکھتے ہیں، تو ہم تینوں جو ہے ایک دن بغیر بتائے ہم چلے گئے۔ اچھا، تو وہاں پر چلے گئے تو یہ قاری نذیر صاحب جو ہے پہلے ان کے پاس، تو پھر جو ہم نے جو بہت سے سوالات آغا سے کیا، تو ان سوالات میں تقریباً 3.5 گھنٹے کا اس نے ہمیں ٹائم دیا، جبکہ وہ خود بتا رہا تھا کہ میں 25 دن ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، کل میں فارغ ہو کے آیا ہوں، تو آج جو ہے اتنا کافی ہے کیونکہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہے۔ تب وہاں سے آ کر جو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو فلاں جو گھر میں نہیں بھیجتا، یہ ساری چیزوں جو ہے توہم افواہ تھا، کوئی ایسی جو ہے وہ، بلکہ آپ نے بھی دیکھا وہ اگر آپ کی نظر میں ہے تو وہ جو ان میں کچھ فکری اور مذہبی مسائل وغیرہ میں جو ان میں ارتقا کہیں تبدیلی، کچھ لوگ اس کو گمراہی کہتے ہیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا خلاصہ کریں، تھوڑا سا ان کا تعارف فکری اور علم آغا کی جو ہے فکری، میں نے آپ جو تبدیلیاں آئی نا، شیعہ اسنا عشری مبلغ جی پرجوش، اس کے بعد جو ان کے ہاں یہ جو کرتے کرتے یہاں تک اب امامت اس مفہوم کا بھی انکار اور وہ سب، تو یہ تھوڑا سا اس پہ کیا؟ یہ اعتبار سے میں نے جو دیکھا ہے کہ یہاں پر جو علماء جو اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، یا کتاب پڑھ کے کرتے ہیں، کتاب تو پڑھتے نہیں ہے، صاف سی بات ہے، کیونکہ آپ کے پاکستان کے معاشرے میں کتاب پڑھنے کے رجحان نہیں ہے۔ جو اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو، دین جو لیتا ہے وہ صرف ممبر سے لیتا ہے، ممبر سے جو بھی ملا اسی کو جو ہے، یہ میں اپنا ایک موقف ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ بر صغیر میں 2 قسم کے دین پھیلے۔ قریبی دوست نے مجھے کہا کہ ہم آغا سے ملنے گیا تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے 5 سال کے بچے کو کسی کو نبی بناتے ہیں، کسی کو امام بناتے ہیں، اب یہ جو جمہوریت اس میں جو ہے 20 سال سے زیادہ ہوا ہے، وہ بھی وزارت کی صدارت کے جو ہے قابل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں اس میں کون سی جو وہ تبدیلی آ گئی، وہ میں نہیں جانتا۔ اس نے اس کتاب کے اندر، وہ کتابچہ ہے، اس میں اس نے امام محمد تقی کی امامت کو اسی بنیاد پر رد کر دیا کہ نابالغ کو جو ہے کیسے امامت مل سکتے ہیں۔ وہاں سے شروع کرتے کرتے پھر آ کر جو ہے ان کے اوپر چونکہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہابی ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ ان کی 2-4 ایسی چیزیں جو آپ کے مطالعے میں، جس میں ہم یہ آپ یہ کہہ سکیں بھائی ان آغا شرف الدین کے 2-3 بنیادی ان چیزوں کو دیکھا جائے تو نہ یہ سنیوں میں رہ سکتا ہے بطور ایک مسلک کی نہ یہ شیعوں میں، تو ایسے 2-4 اس کا مطلب ہے کہ ہم جو آغا کی ضد میں نہیں کر رہے، ضد آغا تو نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہم اس کی نظریات سے جو اختلاف کرنے کے لیے جو پیش کیا، بالکل یہ چیز۔ اسی طرح جو ہے ہر امام نے، ہر ائمہ نے کیا کر دیا ہے کہ اپنا ایک جو ہے موقف پیش کیا ہے کہ علمی موقف، امامت کا انکار کر دیا اس نے، صحیح، امامت کا انکار کر دیا، وہ شیعہ نہیں رہا، صحابہ کی عدالت، اب اس کے بعد جو صحابہ کی عدالت کو نہیں مانتے، اس سے جو وہ سنی نہیں رہا، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ہمارے ہاں جو عصمت ائمہ بھی ہے، آپ نے آغا نے جو ہے عصمت رسول کو بھی جو ہے انکار کر دیا، تو یہ تو بریلویوں کے نزدیک جو ہے وہ بریلوی نہیں رہا، صحیح ہے۔ اہل سنت بھی اس کو قبول نہیں کریں گے نا، یہ بالکل نہیں کریں گے۔ اب یہ کہتے کہتے جو آپ اس کو نکال سکتے ہیں، لیکن میں اس کو نکال سکتے ہیں اگر جو اپنے جو ہے موقف میں سے اس کو نکالیں، لیکن یہ کرنے کی جرأت میرے میں ذات خود مجھ میں نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ جو ہے مثلا اس چیز کا انکار کر دے تو یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسلام سے خارج کرنے کے لیے ہمارے یہاں جرأت ہمت نہیں ہے۔ فرقوں سے آپ نکال سکتے ہیں، اور فرقوں سے آغا نے خود جو براءت کا اظہار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں نہ میں یہ ہوں، جو کہتے ہیں کہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں شمس الدین حسن شگری آپ کی خدمت میں ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مولانا محمد حسین شاہدی صاحب سے، اور ان سے میرا جو تعارف ہوا اور مجھے ایک تلاش تھی ایک ایسی شخصیت کی جو اس خاص ایک موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میری ملاقات مولانا صاحب سے۔ آپ ماشاءاللہ سے لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے، تحقیقی ذہن کا، ایم فل
اسکالر ہے نمل یونیورسٹی کراچی کیمپس سے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بہت ہی اہم موضوعات پہ بہت کچھ لکھتے ہیں اور درس و تدریس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہے. تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میں اس موضوع پر بات کروں. اور موضوع کیا تھا؟ میں نے اپنے اس چینل پر آغا شرف الدین بلتستانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کچھ انٹرویوز میں نے کیے تھے اور ان کے کچھ افکار و خیالات اور ان کی کافی کتابیں ہیں جن کو ہم نے طالب علم کے طور پر پڑھنے کی کوشش کی. تو میری یہ خواہش تھی کہ ایک ایسی شخصیت سے میں گفتگو کروں جو آغا صاحب کی فکر سے اختلاف بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی ہو. یعنی کہ یہ نہیں جو سنی سنائی باتوں پہ بات کرے، اس طرح نہیں کہ ایک شخص نے اس کو پڑھا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ان کے فکر فلسفے کے پرجوش مبلغ نہ ہو، بلکہ ناقدانہ نگاہ سے دیکھتا ہو، ان کے پورے اس سفر کو انہوں نے مشاہدہ کیا ہو. تو میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو آج اسی سلسلے میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں. امید ہے انشاءاللہ میں کچھ سوالات طالب علم کے طور پر کروں گا اور شاہدی صاحب اس پہ انشاءاللہ اپنا جو حاصل مطالعہ ہے، حاصل فکر ہے، وہ پیش کریں گے. تو آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، آپ نے مجھے ٹائم دیا گفتگو کے لیے. میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر مکتبہ فکر میں ایسے لوگ پیدا ہوئے اور خاص طور پر پاکستان ہندوستان میں تو سنیوں سے زیادہ ایسے لوگ اہل سنت سے جنہوں نے اپنے علماء کی بات کروں، عام لوگ تو مسلک مذہب ان کی تبدیلی کا پر اتنی اہم بات نہیں، جو علماء کے طبقے میں یا جنہوں نے کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، مودودی صاحب ہوں، غامدی صاحب ہو، اصلاحی صاحب، اس طرح کے بڑے لوگ جتنے ہیں، تو وہ ایک خاص مسلکی پس منظر رکھتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ ان کی فکر میں تبدیلی آئی، ان کا مطالعہ بڑھتا گیا یا جو بھی، تو اس سے پھر وہ اپنے اس مسلک سے یا تو منحرف ہو گئے یا اس مسلک والوں نے کہ بھائی ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہم سے خارج ہے. کچھ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کہا نہیں ہم بھائی سنی ہیں، ہم تیرے سنت مسلک میں ہیں، باقی ٹھیک ہے مجھے کچھ چیزوں سے اختلاف ہے. تو اس طرح کے بہت سے لوگ نکلے. اسی طرح ہم شیعہ علماء میں کچھ ایک دو یہاں پر نظر آتے ہیں، لیکن عرب دنیا میں میرا کافی ایسے لوگوں سے تعلق ہے، دعا سلام ہے. احمد الکاتب صاحب بہت مشہور ہے، ان سے میں نے 6-7 نشستیں کی ہے. ابھی احمد القبانجی صاحب عراق میں ہوتا ہے، ان سے بھی میں نے ٹائم لیا ہوا ہے. تو اس طرح وہاں پر بھی اور اہل سنت سے بھی ایسے لوگ وہاں پر نکلے جو مین اسٹریم اپنے اس سے باہر نکل گئے. تو ہم جب پاکستان ہندوستان میں دیکھتے تو ہمیں آغا شرف الدین صاحب ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے ہے، یعنی ان کا پورا ایک فکری سفر ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ان سے کیسے واقف ہوئے پہلی بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سن 2005 میں جب پہلی بار کراچی میں آیا تو مدرسے میں ایڈمیشن کے لیے، تو ہمارے استاد مرحوم محمد علی صابری صاحب جو ہمارے گاؤں کے بھی تھے اور وہ ہمارے استاد بھی رہے، نیج البلاغہ خاص کر جو ہے سیرت معصومین ہم نے اسی سے پڑھا. تو آغا صاحب نے ہمیں ایک چیز جو بتایا سمجھایا وہ یہ تھا کہ اس نے کچھ علماء کے بارے میں ہمیں بتایا، ان علماء کرام کی کتابیں اور ان کی افکار کو مطالعہ کرو. صحیح. تو چونکہ آغا مرحوم کا ایک موقف یہ تھا کہ مدارس کا جو نصاب ہے اس نصاب کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ہونا چاہیے. مثلا جو دین قرآن اور حدیث ہے تو یہ نہ منطق میں ہے، نہ اصول میں ہے، نہ نحو صرف میں ہے، یہ ساری چیزیں ادبیات ہے. ان کو پڑھنا ضروری اس لیے ہے کہ انہی کی موادی کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، اوزار ہے یہ ایک. تو لہٰذا جب اس کو پڑھنے کے بعد قرآن اور احادیث، تاریخ، سیرت معصومین، یہ چیزیں پڑھے بغیر کوئی بندہ معاشرے میں نکل جائیں گے تو یہ عالم دین نہیں کہہ سکتا، اس کے اندر فکری کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو آغا صاحب نے کچھ شخصیات جو علماء ان کی جو ہے تشخیص دی ہمیں، جو آپ ان کی جو کتابیں لا کے پڑھیں. تو ان میں سے ایک شہید باقر الصدر رضوان اللہ علیہ کا نام دیا، شہید مطہری کا نام دیا، اور امام خمینی ابھی موجودہ آغا رہبر
اور آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ، اور ان میں سے پاکستان کے اندر جو آغا نے ہمیں کہا تھا کہ اپنی فکری تبدیلی کے لیے مطالعے میں جو آغا شرف الدین صاحب کی جو ہے کتابیں اس کا مطالعہ کرو، صحیح، کیونکہ آغا ان کے رفیق تھے جی، نجف پہ پڑھتے تھے ساتھ، تو ان کے جو ہے، اور ادھر پاکستان میں آنے کے بعد بھی کئی سال تک ان کی وہی دارالثقافہ میں ان کی ملاقاتیں ہوتے رہتے تھے، آغا صابری اور آغا صلاح الدین، اور یہ بڑے بڑے علماء جو ان کے پاس جاتے تھے۔ تو جب یہ بات کی تو میں نے پہلی جو کتاب مطالعے میں جو لایا تھا وہ تھا کوکب دری۔ اچھا، کوکب دری کے نام سے ایک کتاب تھا، میں نے اس کو لا کر جو ہے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں اس کے ساتھ جو ہے نعیم الابرار کے نام سے جو ہے کتاب خطابت کی کتاب ہے، اچھا، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو آغا صابری نے مجھے کہا کہ یہ کتابیں اگر آپ پڑھیں تو ان کے اندر کیا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ کا اصل جو عقائد ہے وہ بھی منحرف ہوگا۔ پہلے جو ہے قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اس 3 کتابوں کا مطالعہ کرو تو ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امیر المومنین نے، امام سجاد نے، اور قرآن کریم میں توحید، نبوت، قیامت، معاد، یہ ساری چیزوں کے بارے میں وہ حقیقتیں ان کے اندر ہیں۔ یہ جو خطابت کی جو کتابیں ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے شہید مطہری کی جو کتاب، جو پہلی کتاب میں نے پڑھی وہ تھا تحریفات عاشوراء، شہید مطہری کی وہ کتاب تھی، میں نے اس کو پڑھا تو بہت سی چیزیں مجھے ایسا لگا جو ہم خود پہلے کرتے ہوئے آئے تھے۔ تو پھر میں نے وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت ہمیں نہ عربی آتی تھی نہ فارسی آتی تھی، تو شہید مطہری کی کتابیں زیادہ تر فارسی میں ہیں، وہ عربی میں بھی نہیں، اردو میں نہیں ہوئی تھی ترجمہ۔ تو میں نے اپنے جو ہے اس مطالعے کا سفر شروع کیا کر کے جو سب سے پہلی بار مجھے آغا شرف الدین کی جو ہے کتاب ملی وہ تھا رسومات شیعہ۔ تو اس کے اندر میں نے مطالعہ کیا، مطالعہ کرتے کرتے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے میں نے سوالات بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی دوسری کتاب میرے پاس آئی کہ وہ کتاب تھا کہ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ میں پڑھتا گیا تو ایک جگہ پر وہ بحث نسب، جو ہمارے بر صغیر میں ایک بہت بڑا اسی پہ اختلاف ہے کہ سادات افضل ہے، غیر سادات افضل نہیں ہے، ان کے ساتھ شادی ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس میں آغا نے جو سوالات اٹھایا تھا کہ وہاں پر، تو وہ مجھے بہت اچھا لگا، ایک طالب علمی زندگی میں جو بہت اچھا لگا۔ وہاں پر اس نے جو مثال دیا تھا وہ ابھی بھی مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں ابھی اس کو پڑھ چکا ہوں۔ وہاں پر آغا نے کہا کہ جو بے نمازی اور وہ جو ہے دین سے دور اور اولاد رسول اگر ہو تو اس کو اگر آپ جو ہے فضیلت دیں نسبت رسول کی وجہ سے، اور غیر جو سادات ہے ان میں مثال کے طور پر جو ہے اس نے مثال دیا ہوا تھا، وہاں پہ حبیب ابن مظاہر ہے، زہیر قیس بجلی ہے، اب اس طرح جو ہے وہ حر ریاحی ہے، تو ان کو اگر آپ جو ہے ان کے اوپر ترجیح دے دے، فضیلت دے دے، تو اس نے کہا کہ یہ عدالت الہی کے خلاف ہے۔ خدا نے معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے، نسب کو قرار نہیں دیا۔ یہ آغا کا جو پہلا جو پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے جو ہے ان کی کتابوں کی طرف جو ہے اپنی رجحانات جو ہے بڑھا، پھر میں نے مطالعہ شروع کیا۔ اس کے بعد جو تیسری کتاب میں نے اس کی پڑھی ہے وہ یہی کتاب ہے سامنے، امام اور امت قرآن میں، اس کا میں نے مطالعہ کیا۔ پھر یہ سفر جو ہے کرتے کرتے ابھی تک جو ہے اس کی جتنی جو کتابیں تھیں تو وہ ملتا تھا، وہ میں پڑھتا گیا، اور آخری جو میں نے اس کی جو کتاب مطالعہ کیا ہے کہ ایک یہ کتاب تھا موضوعات متنوعہ، اس میں اس نے 3 ٹاپک کے اوپر جو اختلافات اپنی جو شروع کیا تھا، ان میں سے اجتہاد ہے، ایک مدعا ہے، ایک توسل، اس 3 کے اوپر اس نے اس کتاب کے اندر گفتگو کی۔ اور اس کے بعد جو ایک کتاب ہے اس کی رشد و رشدات تاریخ، یہ کتاب اس کو پڑھا۔ تو ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد جو ہے انسان کے اندر ایک وہ آ جاتی ہے کہ فکر آ جاتی ہے کہ بھئی ہاں مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر میں نے شہید باقر صدر کی جو ایک کتاب خود آغا کی جو مکتب سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ نظام مرجعیت شہیدین کی نظر میں، وہ کتاب میں نے پڑھا، اور آغا کے جو افق گفتگو ہے اس کے اندر جو ہے مختلف افق سے اس نے گفتگو کی۔ تو یہ کرتے کرتے جو ہے وہ افق گفتگو میں ایک اس کا جو ہے وہ موقف تھا کہ اجتہاد کی افق سے گفتگو،
اس پہ بہت سوں کو جو اعتراض ہوا، مجھے اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے۔ آقا نے جو اجتہادی افق پہ جو گفتگو کی ہے اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، بات اس کی بالکل وہیں پہ صحیح ہے جو اس نے کہا کہ مثلاً پہلے زمانے میں علماء جو ہے مسائل شرعیہ کو اخذ کرتے تھے تو وہ قرآن اور سنت سے اخذ کرتے تھے علماء متقدمین، اور آقا کا ایک موقع پہ بعد میں علماء نے قرآن اور سنت سے زیادہ جو ہے علماء متقدمین کی کتابوں سے اجتہاد کرنا شروع کیا۔ یہ آقا کا ایک اعتراض ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے۔ ابھی موجودہ علماء کو بھی جو اجتہاد اگر کرنے تو اجتہاد کی جو اصل ماخذ ہے قرآن اور سنت سے ہی کرنا چاہے۔ یہ چیزیں جو ہے بہت سی چیزیں پڑھتے پڑھتے ابھی بھی میں آقا کی جو کتابیں پڑھتا ہوں، پھر میرے پاس وہ کتاب ابھی بھی موجود ہے کہ انبیاء قرآن محمد، ابراہیم، موسیٰ، یہ ساری کتابیں جو ہم نے جو پڑھا تو ان کتابوں میں اس نتیجے پر جو پہنچ گیا کہ جو زیادہ تر جو اختلافات جو رکھتے ہیں اس میں نے وہ ایک موقف اپنی طرف سے بعد میں جو یہ پڑھتے پڑھتے جو ہے آقا کہ 2005 تک لوگ اس کے پاس جاتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، میں ملا نہیں ہوں اس سے۔ صرف پوری زندگی میں 20 سال میرا کراچی میں ہوا، ان میں 2022 میں سن 2022 میں میرا ایک دوست ہے مولانا قاری نذیر صاحب مقدسی، اور استور کا ایک لڑکا ہے شبیر، ہم تینوں نے کہا کہ یار ہاں ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن جو آقا کے پاس چلتے ہیں، جا کے اس سے جو ہے بالمشافیہ کوئی گفتگو کرتے، سوالات کرتے، تاکہ جو ہے یہ تو ہمیں پتہ چلے کہ اس کے مرنے سے پہلے ہم نے ایک دن جو ہے اس سے ملاقات کی تھی، یا ہمارے مرنے سے پہلے ہم نے آقا سے ملاقات ہوئی تھی، یہ جو ہے اس لیے ہم چلتے ہیں۔ تو ہمیں بہت سی چیزیں سننے کو ملا کہ وہ جو ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں، نماز اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح۔ ہم صرف اور صرف جو اس اعتبار سے ہم نہیں گئے تھے، اس لیے گیا تھا کہ یہ سنا کہ وہ گھر میں کسی کو آنے نہیں دیتا ہے، کسی شیعہ سے ملتا نہیں ہے، وہ جو صرف جو وہ دوسرے جو فرق کے جو لوگوں سے ملتا ہے، باقیوں کو جو اجازت نہیں دیتے سوال جواب کا۔ ہم نے کہا کہ چلو اسی چیز کو ہم ذرا دیکھتے ہیں، تو ہم تینوں جو ہے ایک دن بغیر بتائے ہم چلے گئے۔ اچھا، تو وہاں پر چلے گئے تو یہ قاری نذیر صاحب جو ہے پہلے ان کے پاس کئی سال تک وہ جمعے کو جب یہ مدرسے میں پڑھتے تھے یہ لوگ جاتے رہتے تھے، ہاں، تو اس نے ہمیں لے کے گیا، ہم جا کے جو ہے آقا سے ملائے، پہلی ملاقات، اس کے بعد ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، تو وہاں پر جو ہم جا کے دروازہ بجایا تو اس نے جو ہے دروازہ کھولا، ہم گیا، بزرگ ہو گئے تھے، ہم جب گئے تو بہت ہی عزت احترام سے جو ہے وہ گرین ٹی وہ لے کے آیا، ہم نے جو چائے پی لیا، پھر ہم نے آقا سے کہا کہ ایک سوال جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اجازت ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل ہے۔ تو میں نے اس سے جو سوال یہ کیا تھا کہ ہم آپ کی جو ہے کتابیں پڑھتے بھی ہیں، آپ سے ملا نہیں ہے، لیکن کیا ہمیں آپ کے اوپر، آپ کے نظریات کے اوپر اعتراض کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا پہلا سوال تھا۔ تو آقا نے کہا کہ میں جب اتنے بڑے بڑے مجتہدین کے اوپر، بڑے بڑے فقہا کے اوپر جو اعتراض کیا ہے، ان کے نظریات کے ساتھ جو اختلافات کیا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں ہے اختلاف کرنے کا؟ ہر ایک کو حق ہے۔ اور آقا کا یہ جو موقف تھا وہ بتا رہا تھا کہ میں نے جو میری ایک تحقیق میں نے پیش کیا ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو ہے 100% صحیح ہے، اس کے اندر سینکڑوں غلطیاں نکال سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے رد کریں، اور یہ اس کا ایک موقف ہے، رد اس طریقے سے کریں، قرآن، احادیث، سیرت معصومین، اس سے آپ جو ہے اس نظریے کو رد کریں، اس کو جو ہے آپ اس کے دلیل لے کے آئیں۔ باقی جو ہے فلان نے خواب میں دیکھا، فلان نے یہ دیکھا، فلان نے، تو یہ آقا نے جو کہا کہ دین اسلام جو ہے خوابوں میں بنائے ہوئے مذہب نہیں ہے، یہ وحی الہی کے ذریعے سے بنا ہوا مذہب ہے۔ خدا نے رسول اعظم کو بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو عقیدہ بنانے کا، آپ کو جو ہے اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر پیش کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آقا نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ شہد جو ہے بیویوں نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ جو ہے اس پہ اعتراض تو میں نہیں کھاؤں گا۔ خدا نے آیت نازل کی، اے رسول جو چیز میں نے آپ کو جو حرام قرار نہیں دیا ہے وہ آپ اپنی جو ہے ازواج کی جو خوشنودی کے لیے کیوں اپنے اوپر حرام قرار رہے ہیں، یہ آقا نے یہ تک کہا۔ تو پھر جو ہم نے جو بہت سے سوالات آقا سے کیا، تو ان سوالات میں تقریباً 3.5 گھنٹے کا اس نے ہمیں ٹائم دیا، جبکہ وہ خود بتا رہا تھا کہ میں 25 دن ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، کل میں فارغ ہو کے آیا ہوں، تو آج جو ہے اتنا کافی ہے کیونکہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہے۔ تب وہاں سے آ کر جو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو فلان جو گھر میں نہیں بھیجتا، یہ ساری چیزوں جو ہے توہم افواہ تھا،
کوئی ایسی جو ہے وہ، بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ خود جا کے دیکھا ہے، اس سے ملاقات کی ہے، کتنی جو ہے وہ ہاں اختلافی نظر اپنی جگہ، لیکن جو بھی جواب سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے۔ ابھی بھی 85 سال تقریباً عمر ہو گئے ہیں، تو میں آغا کو ابھی بھی پڑھتا ہوں، آیت اللہ ڈکو کو پڑھتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں پڑھتا ہوں، آیت اللہ مطہری کو پڑھتا ہوں، یہ ساری چیزیں جو میرے پاس یہ جتنی کتابیں ہیں، یہ بہت سے علماء کی جو کتابیں ہیں میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، لیکن ذاتی طور پر میں ان سے اختلافات نہیں رکھتا ہوں۔ یہ نکل گیا وہ بندے کر سکتے ہیں کہ مثلا ہمارے جو ایک وہ ہے نا کہ کمال جو ہے غیر کمال کی جو ہے تعریف کر سکتے ہیں، غیر کمال جو ہے کمال کی تعریف نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ جو ہے آپ کے پاس جو مختلف قسم کی زبان میں آپ کو بھی سنا ہوں کہ آپ عربی میں بھی، انگریزی میں بھی، یہ ساری زبان آپ کو جو آتے ہیں، اب جب آپ اس زبان کو جانتے ہیں تو میں آپ کے اوپر جو مجھے نہیں آتا ہے تو میں آپ کی جو ہے اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، آپ میرے جو نظریات پہ اعتراض کر سکتے ہیں، یہ اس لیے کہ میں ایک زبان میں جو بات کی وہ زبان آپ کو بھی آتا ہے، لیکن آپ کو جو انگریزی آتی ہے، عربی آتی ہے، وہ مجھے نہیں آتا ہے مثال کے طور پر۔ تو اب میری جو ہے کمزوری، میں اپنی جو ہے علمی اعتبار سے جو چیز میں نے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو ہے میں قرآن کو پڑھتا ہوں، تفسیر کو پڑھتا ہوں، احادیث ائمہ کو پڑھتا ہوں، تو اس میں اختلافی جو نظر جہاں پر موقف جو ہے احادیث میں زیادہ مضبوط ہو وہاں پر میں آغا کی نظریات کو جو ہے چھوڑ دیتا ہوں، اس کو نہیں لیتا ہوں، اور جہاں پر جو ہے دلیل کے ساتھ اس نے اپنا ایک موقف پیش کیا ہو تو اس موقف کو میں ابھی بھی لیتا ہوں، جو بھی عالم کرے، چاہے وہ اہل سنت عالم کریں، چاہے شیعہ عالم کریں، چاہے کوئی اور بھی کریں، اس چیز کو میں اپنے جو ہے مطالعے کی جو ہے اس میں شامل کیا کہ بھئی جو بھی اچھی بات قرآن کے ساتھ اس کا جو ہے ٹسل نہ ہو، احادیث کے ساتھ اس کا ٹسل نہ ہو، تو وہ ہم جو ہے لے لیتے ہیں۔ میرا یہ ایک موقف ہے، میرا آغا سے ملاقات کا جو پہلا سفر وہیں سے شروع ہوا ہے، مطالعے سے، بس یہاں تک جو ہے ہم نے لے کے آیا، تو اس کے بعد جو ہم ابھی بھی پڑھتے رہتے ہیں، بہت سی چیزوں میں نظریات میں جو بات کیا ہمارے جو اختلافات نظر رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ، یہاں تک ہمارا آغا کے ساتھ جو موقف ہے۔ بہت اچھا، بہت زبردست آپ نے پورا سفر بتایا۔ اچھا آغا صاحب، آپ مجھے تھوڑا یہ بتائیں کہ آغا شرف الدین موسوی بلتستانی صاحب پاکستان کے شیعہ علماء میں بہت صاحب علم بھی تھے، اور لکھنے میں بھی وہ زود نویس، کافی کام تحریکی طور پر بھی شاید وہ بہت سرگرم رہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ بلتستان کے معاشرے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جو ان کا اپنا محلہ ہے وہ مکمل شیعوں کا ہی ہے، اس کے آس پاس سنی آبادی ہے لیکن وہ اس طرح سے بہت کم، اور ہم بھی اس کے بالکل آغا صاحب کے قریب، ہمارا اپنا گھر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پڑھتے ہیں یہاں پاکستان کی مدارس سے، اس کے بعد وہ نجف اور قم، اور اس وقت انقلاب بھی آیا اور ان کو مشاہدہ انہوں نے کیا۔ تو اس پورے سفر کو اگر آپ کی نظر میں ہے تو وہ جو ان میں کچھ فکری اور مذہبی مسائل وغیرہ میں جو ان میں ارتقاء کہیں، تبدیلی، کچھ لوگ اس کو گمراہی کہتے ہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا خلاصہ کریں، تھوڑا سا ان کا تعارف فکری اور علمی آغا کی جو ہے فکری، میں نے آپ کو جو پہلے کہا نا، آغا کی فکری جو ہے وہ سفر کا میں نے اس کے ساتھ رہ کے وہ سفر میں نے دیکھا نہیں، ہاں وہ ٹھیک، میں نے کتابوں میں پڑھا بالکل، اور آغا کے جو ہم عصر علماء سے سنا، بعض علماء کے میں نام نہیں لوں گا، بعد میں جو ہے مسئلہ ہوگا، ان علماء سے میں نے سوال کیا آغا کی جو ہے علمی سفر کے بارے میں، پہلے میں نے سوال کیا تو وہ کہتے تھے کہ وہ علماء کرام جو کہتے ہیں ان میں سے اکثر اس کی مکتب میں ترجمے کا بھی کام کیا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں جب آقا کا جو مکتب جو ہے پاپولر تھا بہت، تو ان علماء کرام ان کا بھی تعلق بلتستان سے ہے، ہاں ان کا بھی تعلق بلتستان سے ہے۔ وہ خود ایک عالم مجھے بتا رہا تھا کہ اس وقت ہاتھ سے ترجمہ کرتے تھے، ہاتھ سے جو ہے وہ لکھتے تھے، وہ ٹائپنگ کا جو اتنا وہ نہیں تھا، اس وقت ہم ان کے مکتب میں ترجمے کا کام کرتے تھے۔ ابھی بھی بہت بڑا جو ہے مترجم ہے، بہت بڑا جو ہے نام کے جو مترجم ہے، بڑی بڑی کتابوں کا ترجمہ کیا اس نے، ہمارے بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ خود مجھے بتا رہا تھا، جب میں نے آغا کے بارے میں اس سے پوچھا تو وہ فرما رہے تھے کہ 5 چیزوں کا یہ حافظ ہے، وہ عالم جو بتا رہا تھا شرف الدین کے بارے میں بتا رہا تھا، 5 چیزوں میں یہ بالکل حافظ ہے: قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، تاریخ، سیرت معصومین۔ یہ 5 موضوعات پہ اس نے کہا کہ اس میں بالکل جو ہے آپ کوئی اس کے مقابلے کے جو کوئی نہیں لے کے آ سکتا ہے۔ اور پھر اس کا جو کہنا یہ تھا کہ لیکن آغا کی غلطی کہاں پہ ہوئی ہے،
اس نے قلم کو زیادہ تیز چلایا ہے، تو اس تیز چلانے کی وجہ سے جو ہے لوگ اس کی جو ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ اس کی جو ہے مخالفت میں جو ہے وہ باتیں کرنے لگے، ورنہ جو ہے یہ بہت ہی جو ہے پائے کا جو ہے عالم تھا علمی طور پر۔ اور ایک جو ہے بتا رہا تھا کہ یہ میں نے سنا ہوا، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نجف سے آنے کے بعد وہ ادھر آ گیا کراچی میں، آنے کے بعد سب سے پہلے بر صغیر میں پاکستان میں جشن نزول قرآن کے نام پر جو ہے 23 رمضان کو وہ پروگرام شروع کیا تھا مختلف جگہوں پر، وہ آغا نے شروع کیا تھا جشن نزول قرآن کے نام پر۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلاتے تھے، بڑے بڑے جو شیعہ علماء بھی آتے تھے، اس میں میں نے یہ بھی سنا کہ شہید عارف حسین الحسینی بھی تشریف لاتے تھے، ان میں آ کر جو ہے باقاعدہ ایک پروگرام ہوتے تھے 23 رمضان کی شب کو، یہ جشن نزول قرآن کے نام پر جو مناتے تھے، یہ آغا نے شروع کی تھی۔ دوسرا جو ہے جو ابھی اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل یقین کے ساتھ دعائے ندبہ، جو ایک آغا نے خود اس کا جو ہے وہ کتابچہ جو لکھا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ امام زمانہ کے عاشقوں کا نوحہ ہے، یہ آغا کا اپنا جو ہے جملہ ہے، پہلے جب وہ دوسروں کے جو ہے الفاظ کے مطابق منحرف ہونے سے پہلے کی بات۔ یہ دعائے ندوہ کا جو ہے نظام بھی پاکستان میں آغا نے ہی شروع کیا ہے، یہ اس کی علمی جو ہے خدمات کا سفر کا آغاز وہیں سے ہے۔ اور درس و تدریس کے لیے یہ مختلف قسم کی جو جگہوں پر جا کے درس دیتے تھے، کہ وہ جو خاص کر جو ہے وہ تنظیمی جو لوگ لے کے جا کے جو ہے درس دلواتے تھے، وہ درس کے لیے جاتے تھے۔ اس دعائے ندبہ والی کتاب کی ابتدا میں آغا نے، جو ہمارے ہاں بھی مشہور ہے، آپ کے ہاں بھی مشہور ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اس حدیث کی جو معرفت کے بارے میں آغا نے جو موقف اختیار کیا ہے بالکل میرے مطابق عقلی ہے۔ ہاں میرے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا ایک چیز میں یہاں پر معترضہ جو ہے جملہ آپ کو بیان کروں، میں یہ جو بات جو کر رہا ہوں ابھی جو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کہ یہ شیعہ کا موقف نہیں ہے، سمجھنا آپ نے صحیح ہے، شیعہ علماء کا موقف نہیں ہے۔ میں ایک بحیثیت طالب علم اپنی سفر جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطالعہ میں جو اس کو جو میں نے جو تنقیدانہ نظر جیسے کے ساتھ جو بیان کر رہا ہوں، یہ پورا شیعہ کا موقف نہیں ہے، پورا علماء شیعہ کا موقف نہیں ہے، میرا اپنا موقف ہے۔ اس کے اندر آغا نے اس حدیث کے اوپر جو ہے جو قلم اٹھایا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو پیغمبر نے فرمایا کہ امام زمان کی معرفت کے بغیر جو دنیا سے جاتا ہے وہ جہالت کی موت ہے، تو آغا سوال اٹھائے کیا اس جو ہے معرفت سے، جو بغیر معرفت سے دنیا سے جانے والا جو جہالت کی موت مرتا ہے، اس سے مراد معرفت نسب ہے یا معرفت حسب ہے یا کیا ہے؟ کون سی معرفت ہے جس کے بغیر کوئی دنیا سے جائیں تو وہ جو ہے جہالت کی موت مرتا ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ تر موقف یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی جو معرفت کے بغیر چلا گیا تو اس سے مراد جو ہے کوئی جو ہے سابقہ ائمہ لیتا ہے، کوئی جو امام زمانہ کو لیتا ہے۔ اس نے جو موقف اختیار کیا وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ معرفت نسب، ایک ہوتا ہے معرفت حسب، اور ایک ہوتا ہے کہ معرفت عمل۔ وہ کہتے ہیں کہ معرفت حسب اور معرفت نسب دونوں ضروری نہیں ہے۔ کسی کو جو ہے وہ حسب نسب میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کی جو ہے باپ کا نام کیا تھا، ان کے جو وہ سلسلے کہاں جاتے تھے، ان کے اولاد کتنے تھے، یہ جو ہے ضروری نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا، یہ جو ہے اس کو نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے جو معرفت امام کے بغیر جو جاتا ہے کہ وہ اس سے مراد جو ہے معرفت عملی ہے، یعنی کہ ائمہ نے، امام نے، پیغمبر نے جو عمل کر کے دکھایا ہے اس کو اپنا کر، اس عمل کے ساتھ اپنے عمل کو اس سانچے میں ڈال کر عمل کرے، تو یہ والی معرفت اگر کسی کے پاس نہ ہو، وہ اس کے بغیر اگر کرے تو یہ بغیر معرفت امام ہے۔ باقی جو ہے کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ کب پیدا ہوا تھا، کسی اس کا نام کیا تھا، اس کے جو ہے کتنے اولاد تھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جاننا ضروری ہو تو یہ ہم سے زیادہ جو ہے غیر مسلم جانتے ہیں یہ معرفت، وہ لوگ رہتے ہیں کہ ان کی جو ہسٹری پڑھا ہے، ان کی تاریخ، ان کے علم کے بارے میں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کے پاس کتنا علم تھا، پیغمبر کے پاس کتنا علم تھا، علم غیب تھا یا نہیں تھی، وہ کب سے موجود تھا، کب سے، یہ چیزیں انسان کو جو ہے علم نہ ہو تو یہ بغیر معرفت امام کے نہیں مرے گا۔ لیکن عمل جو ائمہ نے کر کے دکھایا ہے، انہوں نے ایک سیرت دی ہے، اس سیرت کو اپنے سامنے رکھ کر جو ہے اگر انسان جو اس پہ زندگی بسر کیے بغیر مرے تو یہ جو ہے بغیر معرفت کے امام والا موت ہے، یہ جہالت کی موت ہے۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا یہ۔
پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کے معاشرے میں آغا نے یہ جو پورا جو سسٹم جو یہ دعا کا اور اس طرح جو جشن نزول کا وہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اپنے مکتب میں بھی جو ہے وہ میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، اس میں بہت سے جو پروگرام کرتے تھے کہ علماء آتے تھے، اس میں جو ملتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے بڑے بڑے علماء اس کے مکتب میں آتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ خود اس کے مکتب میں جو ہے کام کرنے والا ابھی جو ہے وہ ادھر اپنا وہ چلا رہے ہیں کہ دکان میں جو کتابیں رہ کے وہ بیچتا ہے، وہ ایک دفعہ یہاں ہمارے یہاں پر اس نے وہ لگایا تھا، بک اسٹال لگایا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے اپنی اس آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عارف حسین الحسینی آ کر جو ہے آغا سے مسائل شرعی پوچھتے تھے، حالات کے بارے میں جو ہے اس سے جو سوال کرتے تھے، اس کے سامنے بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی طالب علم استاد کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارے علمی جو ہے اس کے پاس جو تھے، سب کچھ تھے، وہ وہی جو عالم نے کہا کہ اس نے جو قلم کو زیادہ تیز چلایا تو یہ آگے کی جو ہے وہاں سے یہاں تک کی جو سفر ہے، اور اس میں اس نے یہ اس کتاب کے اندر دیکھیں، اس میں اس نے اپنی جو ہے وہ پوری زندگی کا سفر اس میں لکھا ہے۔ اس میں اس نے ایک مجھے تو مزاحیہ لگا، ہوگا حقیقت، اس نے ایک جملہ کہا کہ میں جب نجف اشرف میں پڑھنے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہ حدیث پڑھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو میں نے اس کو باب مدینۃ العلم سمجھ کے وہاں پر گیا تھا۔ وہاں پر جا کر میں نے اپنے علم کا تعلیم کا جو آغاز کیا، پھر جو ہے مختلف جو ہے خلقے دیکھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ وہاں پر جو علم کا دروازہ جو ہے باب علم کی طرف نہیں کھلتا ہے، باب مدینۃ العلم کی طرف کھلتا نہیں ہے، بلکہ کبھی ارسطو کی طرف کھلتا ہے، کبھی فارابی کی طرف کھلتا ہے۔ اور ایک جملہ اس نے کہا، اور ایک اور دروازہ کھلتا تھا، وہ دروازہ جو ہے ہم واپس آ کے اپنے علاقے میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا۔ اچھا، یہ اس کتاب میں لکھا ہے اس نے، وہ دروازہ کیا تھا اس نے اس میں لکھا نہیں، وہ کیا تھا مجھے خود بھی بات معلوم نہیں ہے۔ یہ آغا کا جو ہے وہ آغا کے جو ہے علمی سفر کا آغاز ہے، پڑھا بہت ہے، سب کچھ پڑھا ہے یہ، اور اس کا ایک چیز ہر ایک کے ساتھ جو اس نے جو کہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ آپ بات کریں، میرے نظریات کو آپ رد کریں۔ ہاں، اس میں جب ملا تھا اس پہ میں نے اس سے اس کو ہم آگے اس پہ بحث کریں گے، تو یہ آغا کی جو ہے سفر کا آغاز جو میں نے لوگوں سے سنا اور پڑھا وہ یہاں تک ہے۔ لیکن جو ان میں تبدیلیاں آئی نا، ایک شیعہ اثنا عشری مبلغ جی پرجوش، جی، اس کے بعد جو ان کے ہاں یہ جو کرتے کرتے یہاں تک اب امامت اس مفہوم کا بھی انکار اور وہ سب، تو یہ تھوڑا سا اس پہ کیا؟ یہ آغا نے جو ہے 2005 میں پڑھا تھا، اس وقت وہ شیعہ، وہ اس وقت جو ہے شیعہ عالم تھا، شیعہ مبلغ تھا، اور اس میں جو ہے تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ یہ کتاب آ چکے تھے، امام اور امت آ چکے تھے، اور اس پہ کچھ لوگوں کا جو ہے اختلاف تھا، صحیح، ہاں اس کا اختلاف تھا، اور اس کے بارے میں خود آغا کی جو ہے ایک کتاب میں اس نے ایک عالم کا نام دیا ہے کہ وہ اس کے شاگرد بھی رہا ہے، وہ میں بالمشافیہ میں خود عینی شاہد ہوں، وہ میں نام اس کا نہیں لے رہا ہوں، کہ اس نے چھٹیوں میں، مدرسے کی چھٹیوں میں جا کر باقاعدہ آغا سے جو ہے درس عقائد پڑھا ہے، درس عقائد پڑھا، ہم نے بلتستان کے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ تو اسی بندے نے، اسی نے جو ہے مجھے یہ کتاب دیا تھا، آپ اس کو پڑھے آغا کی یہ کتاب، تو اس میں وہ بتا رہا تھا، آغا فرما رہے کہ اس نے میرے پاس آ کے جب میری امام اور امت والی کتاب جو ہے منظر عام پہ آئی، تو اس نے آ کر مجھے کہا کہ آپ نے امام اور امت میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ جو ہے خلفائے ثلاثہ جو ہے ان کی آپ نے زیادہ تعریف کی ہے، زیادہ جو ہے آپ نے ان کی دفاع کی ہے، جبکہ اس میں دفاع نہیں کیا آقا نے۔ اچھا، دفاع نہیں ہے اس میں، ہاں دفاع نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہاں پر کہ وہاں نجف کی جو کچھ نظام کے اوپر اس نے اختلاف نظر کر کے اس کو مثال دیا، تشبیہ دیا ہے کہ حضرت عثمان کے نظام سے۔ اچھا، ہاں وہ اس طرح کہا کہ میں وہاں پر جا کر جو نظام کو دیکھا، تو خاص کر اس نے کہا کہ وہ شہریے کا جو نظام تھا، اس نظام کو میں نے دیکھا کہ حضرت علی کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ وہ راتوں کو جو ہے کھانا جو ہے پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ میری حکومت میں وہ شاید پورے جو اطراف میں کوئی بھوکا سوتا ہو، اس لیے علی جو ہے روٹی صحیح طریقے سے نہیں کھاتا تھا۔ وہ کہہ رہے کہ اس نظام کو، نجف میں جو نظام ہے، اس نظام کو حضرت علی کے نظام سے وہ نسبت دینا تو دور کی بات، یہ جملہ اس میں موجود ہے،
وہ تو دور کی بات، یہ نظام جو ہے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے نظام سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، ہاں، پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر دے سکتے ہیں تو حضرت عثمان کی جو ہے وہ نظام سے جو تشبیہ دے سکتے تھے، وہاں پر وہ خطبہ جو حضرت علی کا وہی جو ہے اس نے یہاں پہ لے کے آیا، اس کے بارے میں خود حضرت علی نے یہ ارشاد فرمایا، وہ اور اس کے خاندان ساتھ کھڑے ہو گئے اور جو ہے مال خدا کو وہ ایسے کھا رہے تھے جیسے جو ہے اونٹ فصل ربیع کی جو ہے گھاس چیر لیتا ہے۔ یہ جملہ مجھے ابھی بالکل یاد ہے، یہ اسی کی عبارت ہے، اپنی طرف سے کوئی جو لفظ اس میں استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ اس کو جو ہے انہوں نے شاید سمجھا کہ انہوں نے حضرت علی کو جو ہے ذرا کم جو ترجیح دیا، دوسروں کو اگر ترجیح دیا تو حضرت عثمان کی جو، بلکہ میرے مطابق اس میں بھی اس نے ان تینوں جو ہے بزرگان سے زیادہ ترجیح حضرت علی کو دیا عدالت کے اعتبار سے۔ جو نظام عدالت حضرت علی کی حکومت میں تھی وہ باقی تینوں میں وہ ایسا نہیں تھا۔ اگر جو تشبیہ دیتا ہے تو فقہا کی جو ابھی جو نظر، وہ افق گفتگو میں بھی یہی کہا، تو وہ ان کے ساتھ آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، علی کی اس سے تشبیہ نہیں دے سکتا، تو یہ کہا آقا نے۔ تو اس نے جو ہے پڑھا بھی ہے اس سے، تو اس کی جو اس کتاب کے اندر اس نے یہ واقعہ لکھا، تو اس وجہ سے آقا کی وہ نظریات سے وہ بھی جو ہے اس نے یہاں پہ لکھا کہ وہ مجھ سے منحرف ہو گیا اسی کتاب کی وجہ سے، جہاں پر میں نے وہ اپنے نظریات کا جو ہے اظہار کیا، تو اس وجہ سے۔ تو یہ آقا کی جو ہے اس کتاب کے بعد سے جو ہے لوگ آقا سے تھوڑا سا دور ہونا شروع کیا۔ میں ابھی بتاؤں گا، وہی آقا مرحوم آقا صابری رضوان اللہ علیہ، جس کے پاس میں نے کئی سال تک پڑھا، 10 سال کم سے کم جو ہے میں نے نہج البلاغہ بھی اسی سے پڑھا، عقائد بھی پڑھا اس سے، جو ہے بہت سی جو ہے میں گھر میں بھی جمعے کو جاتے تھے پڑھتے تھے۔ تو پہلے اس نے مجھے یہ کتابیں جو آغا شرف الدین کی کتابیں پڑھو، اس کی جو بعد میں آغا بزرگ ہو گئے اور بیمار بھی رہتے تھے، تو آغا کو بھی لوگوں نے جو ہے اس کے بارے میں آغا نے یہ کہا ہے، آغا شرف الدین نے یہ لکھا ہے، لیکن آغا خود اس کی جو پڑھنے کی جو پوزیشن میں نہیں تھا، درسی کو تو پڑھاتے تھے، باقی جو مطالعہ کرنے پہلے والے وہ نہیں تھا۔ کے جو ہے آخر میں جو ہے آغا خود جو ہے آغا شرف الدین کے خلاف بولنے لگے، اور جبکہ خود آغا صابری نے مجھے کہا تھا کہ ان کی کتابیں لا کے پڑھو، تو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بعد میں آغا کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہوتا تھا، ہم جو آغا کو کہتے تھے آغا صاحب آپ نے اس کی کتاب پڑھی نہیں ہے، آپ کو جو ہے سنا گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے یہ آغا کے جو ہے خلاف جو کرنا شروع کر دیا، جبکہ آغا شرف الدین نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور ایک نقطہ، آغا شرف الدین سے جو ہے جو علماء کا جو اختلاف ہے، جو میرے موقف کے مطابق یہ اختلاف علمی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، اختلاف علمی نہیں ہے، زیادہ تر جو اختلاف ہے یہ اختلاف شخصی ہے، ذات سے اختلاف ہے۔ یہ اس لیے میں نے ایک پریکٹیکل کر کے دیکھا، میں نے شرف الدین کی کچھ نظریات جو عزاداری کے حوالے سے، اب اسی طرح جو ہے مختلف موضوعات پہ تفسیر کے حوالے سے، مثلا تفسیر میں آغا کا جو ایک موقف ہے کہ مدارس میں تفسیر نہ پڑھائیں، طریقہ یہ تفسیر پڑھائیں، یہ ایک اس کا موقف ہے آغا کا۔ میں نے اس کی کچھ نظریات جو ہے اس پہ لکھ دیا، میرے کاپی میں ڈائری میں نے نوٹ کیا۔ نوٹ کرنے کے بعد میں نے بہت سے جو میرے جاننے والے جو بعض علماء سے میں نے پوچھا، یار آغا صاحب میں حیران ہو گیا ہوں کہ امام خمینی نے ایسی بات کی ہے، نظریہ تھا وہ جو لکھا ہوا تھا شرف الدین نے، میں نے جب ان کو دکھایا تو امام خمینی نے ایسی بات کی، کہیں پر لکھا شہید باقر صدر نے اس طرح کی بات کی ہے، شہید مطہری نے ان علماء کی جو ہے بات میں نے آگے اس کا نام لگا کہ ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، ان کی بالکل غلط بات تھوڑی کی ہے، ہم جو جذبات میں آ کے ہم اس طرح کرتے اس طرح کرتے تو اس کا مطلب یہ حقیقت تھوڑی ہے۔ اچھا، پھر میں نے یہی نظریات جو ہے آگے کر کے جو ہے اس پہ شرف الدین کا نام لکھا، ان سے کہا کہ یہ دیکھو آغا شرف الدین نے یہ لکھا ہے۔ اب شروع ہو گئی، بھائی اس کو کس نے حق دے دیا، کون سے کہاں پہ پڑھا ہے اس نے، کون سا پڑھا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ آغا صاحب میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ آپ لوگوں کا جو ہے شرف الدین صاحب سے جو اختلاف ہے وہ اختلاف علمی نہیں ہے، اختلاف شخصی ہے، ذاتی ہے، کیونکہ یہ نہ امام خمینی کا ہے، نہ شہید باقر کا ہے، نہ جو ہے شہید مطہری کا، یہ سارے نظریات جو ہے وہ جو آغا شرف الدین کا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے جو دیکھا ہے کہ یہاں پر جو علماء جو اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں یا کتاب پڑھ کے کرتے، کتاب تو پڑھتے نہیں ہے، صاف سی بات ہے، کیونکہ آپ کے پاکستان کے معاشرے میں کتاب پڑھنے کے رجحان نہیں ہے۔ جو اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو، دین جو لیتا ہے وہ صرف ممبر سے لیتا ہے، ممبر سے جو بھی ملا اسی کو جو ہے، یہ میں اپنا ایک موقف ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ بر صغیر میں 2 قسم کے دین پھیلا ہے۔ میں نے جو بر صغیر کی جو ہے معاشرے کو پڑھا ہے اس میں ایک تجارتی دین پھیلا ہے، یہ آپ کے علم میں بھی ہے، عرب تجار جو آتے تھے تجارت کرتے ہوئے، آ کر جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے تبلیغ بھی کی ہے، تجارتی دین۔
یہ دین جو ہے زیادہ تر جو ہے اہل سنت کے پاس ہے، یہ والے دین ایک مناظراتی دین پھیلا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح جو ہے آپس میں جو ہے ملا کے جو ہے دنیا کے جو ہے وہ آسمان و زمین کے قلابے ملا کے جو ہے ایک نتیجہ دیا ہے، یہ مناظراتی دین ہمارے پاس بہت ہے۔ ہاں، قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں جو موقف اگر لوگوں کے سامنے قرآن کا پیش کریں تو ابھی بھی یہی کہے گا بھئی یہ تو ہم نے پہلی بار سنا ہے، ہم نے سنا یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا ہم نے پہلی بار سنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فرقین کے پاس جو ہے قرآن اور سنت کے جو ہے دین کم ہے، نظریات۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بندے نے جو قرآن پہ اتنا کام کیا، سیرت پہ اتنا کام کیا، احادیث کے اوپر انہوں نے اتنا کام کیا، 20 سال 25 سال انہوں نے جو حوزہ علمیہ میں باقی ادبیات سے زیادہ ان چیزوں کے اوپر لگا کے پھر آ کر ایک موقف جب پیش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارا جو ایک تسلسل 250-300 سال سے جو ہمارا ایک چلتا ہوا آ رہا ہے وہ اختلاف ہونا اور ان کے ساتھ جو ہے اس کا اختلاف کرنا وہ فطری سی بات ہے۔ یہی چیز قرآن کریم میں پیغمبروں کو بھی کہا ہے، کہ وہی تو موقف ہے، پیغمبر کو بھی کہا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا سے یہی جو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے یہی چیز اس وقت ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ یہی طریقہ جو ہے اس کے ساتھ ہوا ہے، اس کے نظریات کے ساتھ جو میرا اپنا ایک مطالعہ، میرا موقف یہی ہے اس میں۔ بہت اچھا، بہت زبردست، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا آغا صاحب، یہ آغا شرف الدین صاحب کے خیالات میں وہ آگے میں نے ایک دو سوال کرنا اس کے حوالے سے، جو تبدیلیاں آئی اور کرتے کرتے اب وہ اپنا آپ کو شیعہ سنی کسی میں نہیں رکھتے، تو اس سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی شیعت میں یا اردو میں شیعت کی تبلیغ اور ترویج اور اشاعت کے لیے بہت زیادہ ان کا کام تھا، بہت زیادہ کام تھا، جو میرے مطابق جو میں نے ترجمہ، تعلیم، آپ وہ شہید باقر الصدر کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے اس نے، شہید مطہری کی جو کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، آپ اس طرح جو مختلف جو بڑے بڑے، خاص کر جو آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ، اس کی جو کتاب ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، قیام حضرات حسنین، اس کا اس نے ترجمہ کیا ہے۔ شہید باقر الصدر کی یہ تفسیر ہے، اس کا جو اس نے جو وہ ترجمہ کیا، یہ شیعہ اور جابر حکمران وہ لبنان کے جو ایک عالم تھا جواد انہوں نے کرایا، جی یہ بھی ترجمہ اسی مکتب کا ہے اس کی، ہاں اس نے ترجمہ کیا۔ اسی طرح بہت سی جو کتاب، مثلا وہ آیت اللہ شرف الدین لبنانی، اس کا جو ہے جامعہ ازہر کے ایک شیخ الحدیث جو شیخ السلیم، اس کے ساتھ المراجعات کا ترجمہ ہوا ہے شیعہ یا اہل بیت کے ساتھ، یہ میرے پاس موجود ہے، اس کا بھی ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، شہید مطہری کی تقریباً زیادہ تر کتابیں اسی کی ہی جو مکتب سے ترجمہ ہوئی ہیں، باقی مکتب میں جو ہے یہ ترجمہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ ترجمے کا کام بھی اس نے بہت کیا ہے، اور درس و تدریس کے حوالے سے بھی اس نے بہت کام کیا۔ سب سے زیادہ جو اس نے کام کیا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو وہ باقاعدہ آگے پرموٹ ہونا چاہے تھا لیکن ہوا نہیں، وہ ہے کہ عزاداری کے حوالے سے اس نے جو کتابیں لکھی ہے، ان کتابوں کا متبادل کوئی کتاب نہیں ہے میرے جو جہاں تک میں نے پڑھا ہے۔ مثلا مثالی عزاداری ہے، عنوان عاشوراء ہے، اب اسی طرح جو عزاداری کیسے اور کیوں، یا ان کتابوں کے اندر جو ہے مثلا وہ منتخب مصائب، یہ ساری جو کتابیں ہیں اس کے اندر جو ہے امام حسین کا جو ہے قیام سیاسی، جغرافیائی قیام، ان کے اندر امام بھی ہے، یہ معجم بھی ایک ہے، وہ اس میں تو صرف کتابوں کا اور مصنفین کا نام ہے، وہ 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی کتابیں جو ہے اس پہ لکھی گئی ہے، وہ سب جو جمع کی امام حسین کے اوپر جو لکھا۔ اور یہی چیز میں نے آغا سے جب ملا تھا میں نے ایک سوال کیا تھا، سوال یہ کیا تھا کہ آغا صاحب آپ نے جو رشد و رشودات تاریخ جو لکھا ہے تو اس میں امام حسن کو جو ہے آپ نے وہ خلافت راشدہ کی جو اس میں شامل کرنے کے بعد امام حسین کا تذکرہ ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ آپ عمر ابن عبدالعزیز تک کیا ہے، یہ کیوں کیا؟ میرا جو سوال تھا اس سے، تو اس نے کہا کہ یہ کوئی دشمنی کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں، میری جتنی کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے امام حسین کی شخصیت، امام حسین کی سیرت اور امام حسین کی قیام پہ تھا، تو اس وجہ سے یہ اس کو دوبارہ اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں پہ شامل نہیں کیا۔ اور جو خلافت کا ایک سلسلہ جو آیا ہے میں نے تاریخ میں سے اس کو بیان کیا ہے، کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ سب کے سب حق ہے، ہاں باقی باتیں، یہ بات میں نے اس میں نہیں کیا ہے۔ جو تاریخ میں ایک تسلسل آیا وہ تسلسل کو جو ہے میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے، اس کا یہ موقف تھا، میں نے سوال کیا تھا۔ اور اس تسلسل میں امام حسین خلیفہ تو نہیں بنے تھا نا، جی وہ تو وہ تو شہید ہو گئے جو قیام کیا، تو اس کے بارے میں اس کی جتنی کتابیں، یہ بہت سی جو ہے عاشوراء کے حوالے سے، قیام اور عزاداری میں جو اس کا ایک موقف تھا، وہ کہہ رہے کہ یہ عزاداری
مذہب کے لیے ایک سیکیورٹی تھا. اس کو کس لیے کرنا تھا؟ عزاداری کو مذہب میں آنے والے جو ہے نئی ایجادات جو بدعات اس کو جو ہے نکال کر اس کو روکنے کے لیے اس کو ایک سیکیورٹی کے لیے استعمال کرنا تھا. ابھی یہ نہیں ہوا. اسی کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ نقصانات اٹھانا پڑا. مثلا اس کو جو سیکیورٹی کو ہی خراب کر دیا تو اس پہ اس کا اختلاف ہے. اس پہ ہمیں بھی بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہے، ظاہر سی بات ہے، جبکہ ہم خود کرتے تھے پہلے زمانے میں. جو پرانا میں خود جو کراچی آنے سے پہلے میں نے خود 2 سال جو میں نے زنجیر زنی کی. بعد میں آ کے جو پڑھا، جب میں نے بعد میں جا کر جو اس کے خلاف میں نے بات کی وہی نہیں ہونا چاہیے، تو وہی سوال پہلے آپ بھی کرتے تھے تو بات صحیح ہے، میں کرتے تھے 2 سال میں نے بھی کیا. اب بعد میں ہم نے یہ چیزیں پڑھنے کے بعد جو ہے بھائی ظاہر سی بات ہے غلط ثابت ہو گیا تو ہم نے چھوڑ دیا. تو عزاداری کے عنوان پہ امام حسین کی شخصیت پہ اس نے جو کتابیں جو لکھی ہے، اور خاص کر جو ہے پیغمبر کی سیرت پہ، انبیاء قرآن محمد، اس کتاب کو اگر آپ نے اگر پڑھا ہے تو اس میں آپ جو ہے آخر میں جا کر جو پڑھیں تو آخری کچھ چپٹرز ہے، اس چپٹرز کے اندر ایسی نظریات آغا نے پیش کی. ابھی خود شاید اس کے جو ہے خلاف بات کرتے ہوں گے، میں ابھی تک اس کے بارے میں جو نظریات اس میں ہے اس کے خلاف ابھی تک میں نے آغا کی کوئی بات نہیں سنی. وہاں پر جو اس نے جو ہے آیات اور نہج البلاغہ کی جو ہے خطبات سے جو ہے موقف جو وہاں پہ پیش کیا ہے واقعاً لائق تحسین ہے وہ. یہ کتابیں میں ابھی بھی پڑھتا رہتا ہوں. یہاں تک ہے آغا کی جو ہے خدمات تھے اس میں. اس میں مجلس و محافل بھی تھے، مختلف جگہوں پہ درس و تدریس کے لیے بھی جاتے تھے. تو اب یہ جو ہے اختلافات جو شروع ہوگا، نظریاتی اختلافات کو جو ہے آغا کی طرف سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی بھی ہم اگر بیان کریں تو آغا نے بہت سی جگہوں پہ پہلے وہ کرتے تھے کہ کسی کی جو ہے نام لے کر اس کو جو ہے اس کی توہین نہیں کرنا چاہے، یہ سیرت ایمنی. ابھی آغا کی جو کچھ کتابوں میں آغا نے خود جو ہے بڑے بڑے علماء شخصیات کے نام لے کے جو ہے ان کو جو ہے کسی کو جو ہے مثلا حاکم شام سے تشبیہ دیا، کسی کو ابو موسیٰ اشعری سے تشبیہ دیا، کسی کو جو ہے وہ کسی اور سے تشبیہ دیا. یہ آغا نے خود کیا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا اختلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس وجہ سے کیا ہوا، ویسے ہی کتاب پڑھنے کے رجحان نہیں تھے. ان چیزوں کو ایک اصول کے تحت جب چلا رہا تھا، اس کو اگر برقرار رہتے تو مکتب تشیع کو بھی بہت فائدہ تھا، مکتب اہل تسنن کو بھی فائدہ تھا. مکتب اہل تسنن کو اس اعتبار سے فائدہ ہوتا کہ ابھی ہمارے ہاں جو ہے نا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے. ہر مذہب کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ایک دوسرے کے بارے میں ایک چیز کو جانتے نہیں ہیں. اب اس کو جو کوئی اس مکتب کے جو ہے کوئی پیروکار کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو پورا اس مکتب کے اوپر جو ہے وہ اس کو تھوپ دیتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. تو آغا کی کتابوں میں جو بہت سے ایسے نظریات جو ہے جس میں اہل سنت کے جو علماء بھی اگر پڑھ لیتے تو اس نتیجے پہ پہنچتا کہ بھئی شیعہ کا جو ہے اصل موقف جو یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے. بلکہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ابھی میں اہل حدیث کو جو ہے اہل حدیث کوئی جو بندہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا کوئی اس نے کوئی سیرت اس کی تو اس کو پورے اہل حدیث مکتب کے اوپر تو میں نہیں کر سکتا. مجھے اگر جو ہے اس کو سمجھنا ہے تو مجھے باقاعدہ اہل حدیث مکتب کی جو ہے وہ اصول ہوتا ہے، وہ قواعد ہوتا ہے، وہ فروغ ہوتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. پھر جا کر جو کوئی نتیجہ دے سکتا ہے کہ بھئی یہ ہے یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے یہ غلطی جو ہے آغا کی جو قلم کی جو ہے زیادہ تیز چلانے کی وجہ سے لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا، اس کی ابھی پڑھتے نہیں ہیں. اس وجہ سے پہلے جو فائدہ ہو رہا تھا اس میں کمی ضرور آ گئی. بہت اچھا آغا صاحب، جب انقلاب ایران آیا اور اس پر حکومت اسلامی کے نام پہ ایک انہوں نے نظام قائم کیا تو ہم نے، چونکہ میرا اس پہ اپنا دلچسپی کا بھی ہے، میں اپنے کتاب پہ کام کرتا ہوئے اس کو کافی کھنگالا بھی تھا، تو اس میں اور ایک بہت اہم شخصیت نے مجھے بتایا کہ میں اس پہ کچھ کام کر رہا تھا 90 کی دہائی میں، تو کہہ رہے کسی شیعہ عالم کے پاس کوئی واضح کانسیپٹ اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کیا. اور جب شروع میں انقلاب آیا بھی تھا اس وقت میں نے ہسٹری پہ تو یہاں بالکل اندازہ، کیونکہ شیعت کی تاریخ میں ایک پہلی بار یہ کام ہو رہا تھا. تو پھر ہم نے جب تلاش کیا تو مجھے ایسا لگا کہ اس پہ تو آغا شریف الدین صاحب کا کام بھی ہے، اور ایک علمی شخصیت نے مجھے بتایا کہ میں ان کے پاس گیا تو سب سے زیادہ کلیئرٹی مجھے ان سے ملی. تو اس حوالے سے بھی آپ کے نظر میں ہے کہ انہوں نے ولایت فقیہ ہے کیا، اس کا تصور، اس اسلامی حکومت کا جو اس نقطۂ نظر سے اس پہ بھی ان کے کام وغیرہ آپ کے نظر سے گزرا؟ اصل میں آغا کا جو ایک موقف ہے وہ نظام کے بارے میں، یہ بھی میں نے جب ملا تھا میں نے سوال کیا تھا. ابھی مثلا وہ امامت کا بھی انکار کر دیا، وہ عصمت کا بھی انکار کر دیا. مثلا یہاں تک کہ اس دن آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں اس نے عدالت کے اوپر بھی
کوئی بات کیا خدا قرآن کے لیے وہ نہیں خدا کے جو اس پہ جو اس نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں کہیں پر بھی جو ہے خدا عادل ہے کہہ کر جو ہے وہ آیت نہیں ہے، بلکہ عدل کرنے کا حکم ہے، خدا عادل ہے کہہ کر اس میں کوئی آیت نہیں ہے کہا آقا نے۔ تو یہاں تک آ گیا بہت سی چیزوں پہ رسول اللہ کی جو ہے وہ اس پہ بھی اس نے سوال اٹھایا اپنے جگہ، وہ اپنے ایک موقف ہے۔ تو آقا کا جو میں نے جب سوال کیا تھا کہ اسلام میں کوئی نظام جو ہے اس کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے، حکومت کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے، تو آقا نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے واضح کانسیپٹ اسلام میں نظام حکومت کا ہی ہے، یہ کہا۔ پھر میں نے آقا سے سوال کیا اگر اسلام میں جو ہے حکومت کا کانسیپٹ ہے تو پھر جب ہم نے جو ہے وہ نظام کو اگر مان لیا تو نظام کو ماننے کے بعد کیا یہ عقل یہ جو تقاضا نہیں کرتی ہے کہ جو نظام اگر ہے تو اس کی منتظم کا ہونا بھی لازمی ہے، بغیر منتظم کے نظام تو چلے گا نہیں۔ جیسے حضرت علی کے نہج البلاغہ میں قول ہے کہ ایک حاکم کا ہونا چاہے نظام چلنے کے لیے، اگر وہ برا ہے تو اس میں جو لوگوں کے ساتھ جو ہے برائی ہوگا، اگر اچھا ہے تو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا۔ تو قرآن نے جو ہے جہاں پر وہ موقف دیا ہے کہ جیسے آپ نے بھی اس میں سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیم سے جب وہ سوال کیا کہ کیا میرے وہ خاندان میں بھی ملے گا یہ، تو خدا نے کہا کہ ظالموں کو نہیں ملے گا، باقیوں کو ملے گا۔ تو یہ ہمارا ایک کنسیپٹ ہے کہ نظام میں جو ہے عالم اور غیر عالم میں جو ہے ترجیح دینا عالم کو ہی ہے جس چیز میں، مثلا جو ہے کوئی فزکس میں عالم ہے تو فزکس کے میدان میں اس کو جو لگانا چاہے، اسی طرح جو ہے وہ اقتصاد کے ماہر ہے، اگر کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کہ اقتصادی نظام کو چلانے کے لیے اسی اقتصادی نظام والے جو ماہر کو لگانا چاہیے۔ میڈیکل کا یہ آقا کا بھی موقف ہے، آقا خود فرماتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے والے کو آپ انجینئر نہیں کہہ سکتے، انگریزی آنے والے کو آپ ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کی جو ہے میڈیکل کو نہ پڑھیں، انجینئرنگ کو نہ پڑھیں۔ وہی موقف ہے ایک بندے کے اندر ساری صلاحیت موجود ہو تو یہ ساری صلاحیت والے کو چھوڑ کر جو ہے جس کے پاس صلاحیت نہ ہو تو اس کو جو ہے لا کر جو ہے مصالحہ کرنا، جیسے آپ نے اس دن جو آپ کے سوال میں اس نے کہا تھا کہ وہ طالوت اور جالوت والا جو واقعہ آپ نے وہ جو اس کو بیان کیا تھا، تو اس نے کہا کہ تو اس نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہا، بلکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے کیوں ملک بنایا، تو اس کی علت یہی بیان کیا تھا کہ اس کے پاس ایک علم ہے، علم میں باقیوں سے بہتر ہے اور طاقت ہے اس کے اندر۔ اسی چیز سے ہمارے شیعہ علماء جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اس میں وہ امامت کے لیے دو شرائط اسی میں سے لیتا ہے، ایک جو اس کو طاقتور ہونا چاہیے تاکہ مظلوم کو جو ہے ظالم سے حق دلوا سکے، علم ہونا چاہیے اس کے پاس، عالم ہونا چاہیے، باقیوں کی نسبت زیادہ عالم ہونا چاہیے، جو بھی مسائل اس کے پاس آ جائے تو اس کو حل کر سکے۔ اور یہ میرا اپنا موقف بھی ہے جو میں نے قرآن سے جو ہے وہ چیزیں جو ڈسکس کی تھی، انشاءاللہ کبھی ہمیں جو اس پہ موقع ہوتا ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن کریم میں نے انبیاء کے بارے میں جو پڑھا ہے کہ انبیاء کے پاس جو ہے 3-4 منصب ہے، صرف ایک منصب نہیں ہے۔ ایک ہے ان کے پاس منصب نبوت ہے، ایک ہے ان کے پاس منصب رسالت ہے، ایک ہے ان کے پاس منصب امامت ہے، ایک ہے ان کے پاس منصب قضاوت ہے۔ تو منصب جو ہے وہ نبوت میں جو وہی لے لیا، وہی کا اختتام ہو گیا، تو خداوند کریم نے جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ منصب نبوت کو ختم کر دیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ جو چیز آنے والا تھا وہ مکمل ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی 3 چیز رسالت، امامت اور آگے جا کر جو ہے وہ جو قضاوت، یہ تینوں معاشرے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ رسالت جو ہے جاری ہے کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ رسالت کا دعویٰ کیا، یار یہ رسالت سے مراد وہ نہیں ہے جو خدا نے جو ہے پیغمبر کے اوپر ختم کیا، وہ والی رسالت نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو جو پیغمبر نے تکمیل کر کے دیا ہے، مکمل کر کے دیا ہے، ایک جو ہے الیوم اکملت لکم وہ اپنی جگہ، پھر اس کو مکمل کر کے دے دیا ہے۔ اس نظام کے اندر پیغمبر کے بعد جو ہے یہ تینوں چیزوں کی ضرورت ابھی بھی موجود ہے، یہ عقل بھی تقاضا کرتے ہیں۔ جھگڑے فساد بھی ہے معاشرے میں، قیامت تک رہے گا، اور پیغام کو جو ہے دوسری جگہوں تک پہنچانا یہ بھی ضرورت اپنی جگہ باقی ہے۔ امامت یعنی کہ جو رہبری کرنا، اس کی جو لیڈ کرنا، یہ ضرورت پیغمبر کے بعد بھی ضرورت ہے، یہ جو 10 ہجری کے بعد ختم نہیں ہوا۔ اب اس میں بڑا اختلاف یہ بعد میں جو پیدا ہوا کہ خلافت یہ امامت وہ جو اپنی جگہ، ہم اس پہ جو ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز جو آغا سے میں نے پوچھا کہ نظام کے اس نے قائل کہا کہ نظام ہے، تو پھر میں نے دوسرا سوال آغا سے کیا تو نظام جب ہے تو اس کے منتظم کو جو خدا نے جو معین نہیں کیا، تو اس پہ آقا نے کہا کہ اس پہ ذرا غور کرنا پڑے گا، آج میری جو طبیعت تھوڑا سا ناساز ہے، کبھی اور ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ کہا اس نے ہاں یہ اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ آیت اللہ محقق عسکری نے یہ بات بحث کی تھی کہ جب آپ نے جو نظام کو مانا تو منتظم کو مانا، یہ عقلی ہے کہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، عقلاً جو ہے یہ حکم کرتی ہے نظام کو چلانے کے لیے منتظم کی ضرورت اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو آقا نے جو یہاں تک آ کر
موقف اس کا یہ تھا، نظام یہ ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، ساری چیزیں اس کا موقف تھا۔ سب سے پہلے جو اس نے انکار کرتا ہوا آیا کہ اجتہاد کا جو اس نے وہ طریقے کے اوپر اعتراض کیا تھا، وہ طریقہ جو میں نے پہلے بتا دیا، کتابوں سے اجتہاد نہیں ہونا چاہیے، قرآن سے جو ہے احادیث سے استنباط ہونا چاہیے۔ اب ابھی آغا نے جو موقف پیش کیا کہ آپ کی جو پروگرام میں ہی کہا کہ احادیث 300 سال بعد جمع کی گئی ہے، تو آغا کا یہ موقف یہاں پہ جو خود باطل ہو گیا، خود باطل اس لیے ہو گیا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ قرآن اور سنت سے جو ہے استنباط ہونا چاہیے۔ حدیث و سنت میں فرق کرتا ہے آقا صاحب، وہ سنت سے مراد جو ہے اجماع امت کو کہتے ہیں نا، کہ پیغمبر کی وہ جو ہے جس پہ پورے امت جو ہے اتفاق ہو، تو اس میں بھی بڑا اختلاف ہو جائے گا، اس پہ جو ہے نا وہ جو احادیث کو جو اس نے مکمل رد کر دیا۔ اب آپ کے پاس رہ گیا کہ جو ہے صرف قرآن رہ گیا، تو قرآن سے جو ہے استنباط کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آغا خود ابھی جو کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتے تھے پیغمبر۔ تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ مثال کے طور پر میں آغا سے اس پہ اختلاف کرتا ہوں، تفسیر نہیں کرتا، آپ کے بھی تعلق بلتستان سے، میرا بھی تعلق بلتستان سے، میں اور آپ اگر بلتستان میں جا کر جو ہے وہاں پر ہم کہیں گے حل آتا علی الانسان، کس کو سمجھ میں آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا، ترجمہ کرنا پڑے گا۔ ترجمہ تو ہم نے کر لیا، لیکن قرآن کے اندر جو حکم تو اخذ کرنا ہے، اس حکم کو اخذ کرنے کے لیے طریقہ جو ہونا چاہیے قرآن کی، اس کو اگر ہم جو آیت ہی بتا دیں اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو، طریقہ تو بتانا پڑے گا نا، طریقہ تو سنت میں ہے، قرآن میں جو ہے طریقہ نہیں آیا۔ اب یہ چیزوں میں جو ہے میں آغا سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہاں پر آغا نے دلیل کے بغیر ایک، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہے کہ ایک ضد میں آ کر جو ہے کچھ موقف پیش کیا ہے، اس پہ میں بڑا اختلاف کرتا ہوں۔ اس میں آغا کی اس موقف کو میں نہیں مانتا ہوں، اس میں یہ نظام موجود ہو، منتظم موجود نہ ہو، ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو جو ہے میں اختلاف کرتا ہوں۔ اپنا جو ہے اس پہ میرا اپنا ایک موقف ہے اس کے اندر، لیکن آغا کی اس نظریے کو میں نہیں مانتا ہوں یہاں پر۔ لیکن خود ولایت فقیہ کے تصور کے فروغ یا اس کو لوگوں کو سمجھانے میں تھوڑا چاہ رہا تھا ان کے کوئی جی، ولایت فقیہ کے تصور کے بارے میں وہ بالکل جو ہے ولایت فقیہ کو تسلسل امامت کا ایک جز سمجھتے تھے، وہ جو باقاعدہ اس میں جو ہے اس کی جو کتابوں میں بھی یہ نظریات موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ باقاعدہ اس کا ایک موقف ہے کہ نظریہ یہ ولایت فقیہ جو ہے پہلے زمانے میں کتابوں میں دفن تھا، وہ کہتا تھا، یہ اس کا جو ہے جملہ تھا، کتابوں میں تھا، اور کتابوں سے اس کو نکال کر معاشرے کے اندر جو ہے رائج کر دیا، وہ امام خمینی کی دور میں شروع ہوا۔ پہلے بھی لوگوں نے جو اس پہ بہت کام کیا، کیونکہ پہلے حکومت ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ امام خمینی سے پہلے یہ آپ جو ہے وہ ریاض العلماء کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو ایک موقع ملے گا، ولایت فقیہ کی جس لفظ سے پہلے ہمارے ہاں جو ہوتا تھا کہ مرجع کل، اس مرجع کل کے لفظ کو ولایت فقیہ کا جو ہے لفظ میں تبدیل ہو گیا ہے، ابھی ہے وہی جو ایک فقیہ کی جو ہے زیر تحت جو ہونا چاہے وہی والا جو ہے ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ کو بالکل آغا کی جو کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے، اور جبکہ امام حسین کی جو قیام ہے، اس قیام کو آغا جو ہے ایک سمجھتے تھے کہ امام حسین اس زمانے کے ایک ولی فقیہ تھا، اس کے قیام کے بارے میں یہ تسلسل آتے آتے جو ہے یہاں پر آ کر آغا نے جو ہے اس پہ جو میرا جو اختلاف یہ ہے کہ لوگوں کی غلطی جو آغا نے ایک کنسپٹ پیش کیا کہ یہ ہونا چاہیے، جب یہ نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے معاشرے میں جو ہے آپ کو جو ڈائریکٹلی پیغمبر کو اتنا ٹائم لگا ہے کہ انبیاء کو جو حضرت نوح کو جو 950 سال میں جو ہے اتنا جو ٹائم لگے، تو آپ کی جو 10 سال میں 15 سال میں جو لوگوں کی نظریات بدل تھوڑی ہوں گے، وہ نہیں ہوا۔ جب یہ نہیں ہوا، عوام تو دور کی بات، علماء نے بھی جو ہے اس کی نظریات کو، جو ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو جو ہے اس پہ اختلاف کیا، اس کو نہیں مانا۔ پاکستان میں اس جو ہے نظریے کے مطابق جو ہے حکومت میں یا جو ہے تشیع کے لیے جو کام جو ہے نہیں کیا، صرف جو ہے مجالس و محافل تک رکھا، تو اس وجہ سے آغا کو جو ہے ان سے جو ضد ہو گئی، تو اس ضد کو جو ہے آ کر جو ہے اس نے یہاں سے سب سے پہلے جو ہے اجتہاد کے افق پر جو ہے اجتہاد کا جو ہے اس نے انکار کر دیا، پہلی چیز یہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو جب شروع ہو گیا، یہ آتے آتے جو ہے وہ خود جو ولایت فقیہ کا جو ہے اس نے انکار کر دیا۔ اس کے لیے اگر آپ پڑھیں نا تو ولایت فقیہ کے بارے میں ڈاکٹر حسن خان اماچا، اس کی ایک جو ہے وہ کتابچہ ہے، اس نے ایک خط لکھا تھا آغا کو، تو اس کو جو ہے اس نے وہ جواب شکوہ کے نام سے کتابچہ لکھا ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ اس نے کہا کہ ایک ولایت فقیہ کا جو نظریہ ایران میں ہے اور ایک ولایت فقیہ کا نظریہ آپ کے پاکستان میں ہے، تو آپ کے یہاں پہ پاکستان والا اور وہاں والے میں جو آسمان و زمین کا فرق ہے،
وہاں پر جو نظامی ولایت فقیہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جامع و شرائط فقیہ کی زیر سایہ جو ہے ایک حکومت کرنا، اور اس نے آغا نے اس کو جواب دیا، اور آپ کے یہاں پر جو ولایت فقیہ کا کنسپٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نام ولایت فقیہ کا لے لیں اور عوام کو لے جا کر جو ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے جو ہے سائے میں دے دے، اس کو آپ ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ تو اس ولایت فقیہ کو میں نہیں مانتا ہوں، یہ اس میں ہے باقاعدہ آغا کی جو وہ موقف اس میں۔ تو ولایت فقیہ کا کنسپٹ پہلے جب آغا نے جو اختلافات کرنے سے پہلے بالکل اس کے جو ہے کلیئرلی اس نے بیان کیا ہوا تھا، جبکہ وہ چاہ بھی یہی رہا تھا کہ جو انقلاب ایران ہے اس انقلاب ایران کی جو ہے وہ اصول و قواعد کو جو ہے یہاں پر رائج کرے، یہاں پر رائج ہو۔ وہ کیا تھا؟ امت مسلمہ کے درمیان اتفاق و اتحاد ہو، مقدسات کی توہین نہ ہو۔ اب اسی طرح جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محافل و مجالس ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا سوچنے کا جو موقع ملے، سب مل کر جو تمام فرقے مل کر جو ہے جو ایک مشترکہ دشمن ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ ایک موقف تھا آغا کا پہلے، وہ کتابوں میں نے پڑھا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آتے آتے جو ہے اس نے جا کر جو ہے ولایت فقیہ کا بھی انکار کر دیا، پھر اس کے بعد آ کر جو ہے امامت کا انکار، امامت میں سب سے پہلے اس نے امام زمانہ کا انکار کر دیا، اس کا انکار کر دیا، پھر نہیں بلکہ امام زمانہ کے بعد کی ولادت کا انکار ہے، امام زمانہ سے پہلے سب سے پہلے اس نے وہ انکار کر دیا، امام محمد تقی کی جو ہے امامت کا انکار کر دیا۔ دلیل اس نے یہ دے دیا کہ یہ جو ہے نابالغ ہے۔ ہاں، یہ کب کیا؟ جب بے نظیر کی جو ہے وہ قتل ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے تک نہیں تھا، اس کے بعد اس کی جو کتاب آئی وہاں پر اس نے جو ہے یہ بات کی، بلاول کو لے کے آ رہا تھا کہ وہ وزارت کے لیے، وہاں پر جو کنسپٹ آیا پیپلز پارٹی کی چیئرمین شپ ہے، تو وہاں پر جو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر کم ہے، بلاول اس وقت جو ہے وہ جو اس ایج پہ نہیں تھا، تو کہا کہ وہ عمر کم ہے۔ تو ایک وہ جو میرے ایک قریبی دوست نے مجھے کہا کہ ہم آغا سے ملنے گیا، تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے 5 سال کے بچے کو کسی کو نبی بناتے ہیں، کسی کو امام بناتے ہیں، اب یہ جو جمہوریت اس میں جو ہے 20 سال سے زیادہ ہوا ہے وہ بھی وزارت کی صدارت کے جو ہے قابل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں اس میں کون سی جو ہے وہ تبدیلی آ گئی، وہ میں نہیں جانتا۔ اس نے اس کتاب کے اندر، وہ کتابچہ ہے، اس میں اس نے امام محمد تقی کی امامت کو اسی بنیاد پر رد کر دیا کہ نابالغ کو جو ہے کیسے امامت مل سکتے ہیں۔ وہاں سے شروع کرتے کرتے پھر آ کر جو ہے اس نے ابھی جو مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ امامت کا مکمل جو ہے انکار کر دیا۔ یہ امامت کا جو انکار کرتے ہیں کہ مثلا حضرت علی کی امامت کا جو ابھی اس نے کہا کہ پیغمبر کے بعد کوئی بھی وہ سسٹم منصوص من اللہ نہیں ہے۔ قیادت صالحہ کے وہ قائل ہے، قیادت صالحہ جو ہونا چاہیے، لیکن قیادت صالحہ جو ہے وہ پیغمبروں کی طرف خدا کسی کو جو معین نہیں کرتا، یہ جو ہے۔ جبکہ پہلے والے آغا کی جو کتابوں میں آغا نے باقاعدہ ثابت کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نظام جو ہے اس کے لیے یہ ضروری تھا، اس کو خود خدا نے معین کر دیا۔ وہ اسی کتاب کے اندر 12 ائمہ کے بارے میں جو ہے اس نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اور ان ائمہ نے جو ہے اپنے زمانے کے حکمرانوں کے ساتھ کیا جو رویہ اختیار کیا یہ بھی اس کے اندر ڈسکس کی ہے۔ یہ کرتے کرتے پھر پتہ نہیں وہاں بیچ میں سے جو بلاول کو جو ہے 25 سال میں نہیں ملی، تو اس نے جو ہے داڑے کا کے جو امام محمد تقی کی امامت کا انکار کر دیا۔ اس بنیاد پر یہ پھر جا کر امام زمانہ کی جو ہے وہ اس نے ولادت کے جو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ یہ جو ہے کسی نے جو بھی نہیں دیکھا ہے، وہ کیا کہتا ہے سامرا میں کوئی تیل بیچنے والا تھا وہ تیل بیچتے تھے، اس کو جو ہے وہ امامت کے جو شوق ہو گیا، تو اس نے کہا کہ وہ امام حسن عسکری کے یہاں جو وہ پیدا ہوا میں نے دیکھا ہے، اسی کو جو ہے لوگوں نے جو ہے پکڑ لیا، اس کو ولادت کی جو بات کی۔ بلکہ پورا جو ہے علماء کا اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں تھے۔ یہ اس کا ایک موقف آیا وہاں پر، اس پہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو ہے موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، اس پہ بھی میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے کہ اس پہ انشاءاللہ الگ چیز ہے۔ تو یہ آغا کا موقف پہلے بالکل کلیئر تھا، امامت کے بارے میں بھی، ولایت فقیہ کے بارے میں بھی، ابھی بھی اس وقت بھی آغا کا جو کنسپٹ جو ہے نا کتابوں میں بھی، اور اس سے آپ مل کے بھی کہیں کہ آپ اس سے سوال کریں کیا نظام میں قیادت صالحہ لازمی ہے یا نہیں، وہ کہے گا کہ اس میں لازمی ہے۔ اسی بنیاد پر اس نے کمپیریزن کیا ہے کہ خلافت ثلاثہ کو
آج کل کے جمہوری حکومتوں کے ساتھ وہ کر کے وہ اس نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو ہے اس زمانے کی جو حکومت کا جو طریقہ ہے، معیار ہے، اور ان کی جو خرچے آج کل کے جو ان حکمرانوں کے ساتھ اگر آپ مقایسہ کریں تو ان سے 1000 درجہ جو ہے خلافت ثلاثہ کی حکومت جو ہے افضل ہے۔ اس کا یہ موقف ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا کہا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں دیکھو اس نے جو ہے ان کی جو حکومت کو مان لیا۔ یہ ماننا نہیں ماننا اپنی جگہ وہ الگ بات ہے۔ تو جب آپ اس کی جو ہے ان کی جو ان سے پہلے جو ہے خلافت ثلاثہ کی افضل قرار دیا، وہ افضل ہے، تو وہاں پر آگے جا کر کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے بہترین حکومت اس خلافت راشدہ میں جو ہے حضرت علی کی جو حکومت جو ہے اس نظام میں علمی اعتبار سے بھی اور جہادی اعتبار سے بھی ہر موقف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آقا کا وہی موقف ہے کہ قیادت صالحہ میں یہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ پریشانی، وہ کیا پریشانی تھی، اس کے بارے میں انبیاء محمد قرآن میں آقا نے خود لکھا ہے۔ حضرت زہرا کی پریشانی نہ پیغمبر کی شہادت تھی، نہ حضرت زہرا کی جو ہے پریشانی وہ غزوہ فدق تھی، باغ فدق تھی، نہ حضرت زہرا کی پریشانی، یہ تفصیل سے لکھا۔ حضرت زہرا کی پریشانی یہ تھی اس زمانے میں نہ حضرت زہرا کو اس زمانے میں کوئی ساتھ دینے والا ملا نہ آج مل رہا ہے۔ وہ پریشانی کیا تھی؟ حضرت زہرا نے دیکھا کہ پیغمبر کے بعد جو ہے اسلام کی باغ ڈور اور مسلمین کی باغ ڈور جو ہے ایسے ہاتھوں میں دے دیے گئے ہیں، اس سے حضرت زہرا دیکھ رہی تھی کہ آنے والے جو ہے مستقبل میں مسلمان اور اسلام کے لیے یہ مفید ثابت نہیں ہو رہا۔ یہ حضرت زہرا کا غم تھا اس زمانے میں۔ یہ امام اور یہ نہیں انبیاء قرآن محمد کے آخر میں باقاعدہ اس نے یہ موقف پیش کیا ہوا ہے۔ اگر ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے تو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں؟ وہ دلیل کے ساتھ کیا، لیکن ابھی جو اعتراض کیا وہ انکار کس چیز کی وجہ سے کیا؟ انکار جو وہ بلاوت والی دلیل بنا۔ اس پہ میں آغاز سے جو ہے بڑا اختلاف کلیئرلی اختلاف رکھتا ہوں، اس چیز پہ میں نہیں مانتا ہوں اس کی جو نظریات کو۔ اچھا، بہت آپ نے یہ اب ان کے تبدیلی اور وجوہات سے آپ تھوڑی سی بات کر رہے، تو میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو آغا صاحب پہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یہ ڈالر اور درہم کے عوض بک گیا، وہابیوں نے ان کو خرید لیا۔ پھر گزشتہ دنوں تو الحمدللہ 3 کا اضافہ کیا کسی نے کہ اسرائیل کو بھی ڈال دیا کہ انہوں نے بھی ان کو خریدا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن سنجیدہ حلقوں میں یعنی جو ہم لوگوں کو دیکھتے تو وہ یہ کہتے ہیں ایک چیز، دوسرا کچھ لوگ وہ ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں، وہ کہتے نہیں مطلب وہ چونکہ شیعہ ان کو یہ تھا کہ میں لیڈر بنوں گا تو ان کی جگہ ساجد نقوی بن گیا تو اس کو یہ دکھ تھا۔ ایک کچھ لوگوں نے یہ بتایا، آپ نے اپنی گفتگو میں 2-3 بار یہ کہا کہ انہوں نے ضد میں کیا، تو کیا ان تینوں میں تھوڑا سا آپ بتائیں، اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص محض اپنی علمی فکری تحقیق سے کوئی ضد میں نہ آئے، کوئی ڈالر اور درہم نہ ملے عوض، مطلب بہت دیانتداری سے کیا اس کی فکر میں ایسی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ نہیں، ڈالر والی اور سعودیہ نے خریدا یہ چیزیں جو ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں میرے اپنے جو مطالعے کے مطابق، کیونکہ اس لیے اگر جو ڈالر ہوتا تو ابھی جو ہے کینیڈا میں چلے جاتے ہیں، آسٹریلیا میں جا کے کوئی بنگلہ بناتا جس طرح لوگ کرتے ہیں، یہاں سے جا کر جو وہاں پہ جا کر کچھ نہ کچھ بناتے تھے، یہاں تو ایک چھوٹی سی جو ہے گھر میں بیٹھتا ہے، اتنا بڑا جو ہے وہ ادارہ چلا ہے اس میں وہ بیٹھتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ سعودی عرب نے جو ہے وہ دے دیا، انہوں نے خرید لیا، تو اس کے بارے میں اس نے خود اپنی ایک کتاب میں 5 عالم الدین کا جو ہے نام دیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک مولانا رضی جعفر صاحب، اس کا نام دیا ہوا ہے، عباس وزیری صاحب اس کا نام دیا ہوا ہے، باقی 3 کا جو نام دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں ان تینوں سے پوچھے، میں عمرے پہ گیا ہوں، حج پہ گیا ہوں، سب میں جو ہے میں انہی 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ گیا ہے، وہاں پہ میں کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، سب یہ جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ دوسری بات، پہلی بات یہ ہے، وہ اس کو میں جو ہے بالکل کنڈم کرتا ہوں، یہ نہیں۔ دوسرا، قیادت کے بارے میں جو بننا چاہتا تھا یا یہ اس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ کسی کتاب میں نے پڑھا، نہ میں نے کسی سے یہ سنا ہے، یہ میں نے نہیں سنا۔ باقی جو ہے علماء جو اس کے پاس آتے تھے، اور جو ساجد نقوی صاحب خود بھی آتے تھے، ان کے ساتھ مشورہ ہوتے تھے، یہ میں نے سنا ہے، مشورے بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ۔ اور آغا بہاؤالدینی کے بارے میں اس نے وہ کہا کہ یہ جو ہمارا ایک پروگرام میں تھا، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پہلے میں نے جو وہاں پر سندھ میں کوئی پروگرام تھا، تو وہاں پر میں نے پہلی جو خطاب کی، تو اس میں نے وہ شرک کے موضوع پہ میں نے گفتگو کرتے ہوئے، یا وہ کنسپٹ ہے نا جو آخانیوں کا جو ایک سلام تھا وہ ہمارے ہاں، یا علی مدد، اس پہ میں نے جو بات کی، تو بعد میں وہ حیدر علی جوادی صاحب ابھی سندھ کے جو بہت بزرگ سلجھے ہوئے عالم دین ہے، بہت ہی بزرگ جو اچھے عالم ہیں، تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ سیکریٹری تھا
تو اس نے جب آغا بہاؤدینی کو جو بلا رہا تھا تو اس سے پہلے وہی جو لگا کے اس کو بلا دیا. تو اس طرح کر کے جو ہے بلا کے جو ہے وہ محفل جو ہے وہ جو ایک وہاں پر درس کا جو نظام رکھا تھا وہ اس اعتبار سے جو ہے خراب ہو گیا کہ اسی ٹاپک کی وجہ سے. تو قیادت کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس نے قیادت کی لالچ میں اس طرح اپنی جو ہے وہ کیا ہو. جو میں نے جو موقف جو میرا اپنا جو ہے کتابوں سے پڑھ کر اس کو جو ہے ایک دفعہ ملا ہے، اس سے جو میں نے جو موقف جو اختیار کیا ہے، میں جو جس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں وہ صرف اور صرف جو ہے ضد میں آ گیا. یعنی کہ اس نے ایک حقیقت بیان کی اپنے اعتبار سے، تو اس حقیقت کو پروموٹ کرنے کے بجائے، اس کی جو تائید کرنے کے بجائے، الٹا علماء نے جو ہے کیا کر دیا، اس کے خلاف ہو گیا. ایک کتاب ہے میرے پاس، اس کی جو سب سے آخری کتاب ہے مجلہ. اچھا. مجلے کے اندر اس نے پاکستان کے ہر عالم جن کے ساتھ اس کے جو ہے جس موضوع پہ اختلاف ہوا ہے وہ لکھا ہے. اس نے، اس کا نام بھی ہے عالم کا. اچھا. اور اس نے اپنا موقف بیان کیا، میں نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، یہاں سے ہمارا اختلاف شروع ہو گیا. اس میں آغا جعفری صاحب حفظ اللہ تعالی، اللہ صحت دے، ابھی وہ بیمار تھے، یہ آغا کو جو ہے اس نے ایک ٹاپک باندھا ہے. اس کے لیے اس نے کہا کہ وہ قائد ایوان، اور اس کا موقف ایک ہے کہ بلتستان میں، گلگت بلتستان کے اندر شیخ غلام محمد مرحوم، اللہ غریق رحمت کرے، شیخ مرزا یوسف صاحب کے والد صاحب، وہ کہتا ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی لوگوں کو جو ہے اسلامی نظام سے نکال کر جو ہے سوشلزم کے جو ہے نظریے میں جو ہے جمع کر کے دینے والی شخصیت وہ ہے. اس کا میرا اس ٹاپک پہ اختلاف ہو گیا تھا، یہ کہا اس نے، یہ بات ہے. پھر جو ہے وہ آخانیوں کو جو ہے وہاں پر جو پروموٹ کرنے والے کے بارے میں اس نے مرحوم آغا علی موسوی حسین آباد کا جو مرحوم ہو گیا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں شخصیات بڑے بڑے جو عالم تھے. تو یہ جو ہے چلا گیا وہاں پر وہ پیپلز پارٹی میں. تو میں حیران ہو گیا کہ کیا میں غلطی پر تو نہیں ہوں. میں نے پیپلز پارٹی کی پوری کتابوں کے جو ان کے اصول عقائد، وہ جو مقصد اعراض و مقاصد جو تھے، میں نے اس کو لا کر جو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ میں خود اپنی جگہ پر بالکل جو ہے صحیح ہوں، باقی ان کو اشتباہ ہو گیا ہے. پھر میں نے وہاں پر حصہ لینا جو ہے میں نے اس پہ حصہ نہیں لیا. یہ اس نے ایک بات اس میں کی ہے. اب اس کے بعد جو اس کا جو سفر کیا ہوا وہ میں نہیں جانتا ہوں. جہاں تک جو میں نے پڑھا ہے قیادت کا شان میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ، لیکن آپ یہ جو بار بار کہتے ہیں ضد، تو کیا صرف ضد ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی عاقبت بھی خراب کرے؟ ممکن ہے. نہیں، عاقبت کے خراب ہم تو نہیں کہہ سکتے نا. اگر ایک بندہ حقیقت اس کو نہیں ہے، وہ ضد میں ہی کر رہا ہے. نہیں، وہ میں اور آپ اس کو جو ہے وہ حقیقت کو جو انکار کر رہے سمجھ رہے ہیں نا. ابھی میں اپنا ایک مطالعہ پیش کر رہا ہوں. وہ مطالعہ میرا یہ ہے کہ میرے مطابق آغا یہاں پر ضد کر رہے ہیں. ممکن ہے مجھے وہ جو موقف جو سمجھنے میں جو کوئی غلطی ہوئی ہو. مثال کے طور پر ابھی آغا نے کہا کہ تفسیر نہیں ہونا چاہیے، جیسے حضر یاسین صاحب کا بھی وہی موقف ہے. اہل سنت جو عالم، اہل سنت میں کدھر ہے؟ وہ نہیں ہے، اہل سنت میں نہیں ہے. ظاہر سے اس طرح کے خیالات کا تو نہیں ہوتا نا. وہ نہیں، میں حضر یاسین صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر نہیں ہونا چاہیے. سنت میں کبھی نہیں سمجھنا. بس ٹھیک ہے، جب یہ ہے تو ممکن ہے کہ میں اس موقف کو سمجھنے میں غلطی پر ہوں. میں ابھی جو اختلاف کر رہا ہوں کہ جتنا جو ہے میرا مطالعہ آغا کی کتابوں سے ہٹ کر اپنا جو ہے ایک مطالعہ میں کرتا ہوں، وہ تفسیر کا کرتا ہوں. المیزان کو پڑھا میں نے، نور الاذہان کو پڑھا میں نے، تفسیر قمی کو پڑھا، کیا کہتے ہیں اسی طرح جو مظہری کو پڑھا. میرے پاس یہ ساری کتابیں دیکھو، در منصور کو پڑھا، یہ ساری چیزیں پڑھا. صحیح بخاری، یہ جو خود جو ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک تفسیر ہے بیان القرآن، اس میں بھی مجھے بہت سی چیزوں پہ آگئی ڈاکٹر اسرار احمد سے جو ہے اختلاف ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں. صحیح ہے. اب اسی طرح جو بہت سے میرے پاس اور کتابیں، مصنف ابن ابی شیبہ کو میں نے پڑھا، یہ ان کے اندر جو ہے ممکن ہے کہ میرے سمجھنے میں غلطی ہوا ہو، اس لیے میں اس کے ساتھ جو اختلاف کرتا ہوں. میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں، لیکن میں جہاں تک مطالعہ کر کے پہنچا ہوں اس کے مطابق اس کا یہ نظریہ میرے مطابق صحیح نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا. وہ تو ٹھیک ہے، یہ میرا موقف ہے. تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ جو وہاں سے نکل گیا اس کی عاقبت خراب ہو گئی. میں اور کون ہو سکتا ہوں یار کسی کو جو ہے دین سے نکال کے جو اس کی عاقبت خراب کرنے والا؟ کفر اور شرک کا فیصلہ کرنا جو ہے نا، یہ خدا کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے.
ہاں یہ میرا بھی بالکل کام نہیں ہے، میں اس کسی کو جو دین سے نکال دیں، اس کو ادھر سے نکال دیں، وہی تو ہمارے جو آج پاکستان کی برصغیر کی معاشرے میں یہی تو ہے، دوسرے کو نکال دے، دوسرا تیسرے کو نکال دے، نکالنے میں ہی ہے، جوڑنے میں تو ہے ہی نہیں صحیح، بلکہ انبیاء تو تشریف لائے تھے جوڑنے کے لیے، ہم نے اسی منصب پہ بیٹھ کر جو ہے توڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ آقا کا جو ہے وہ سفر جو میں نے میرا جو اختلاف یہاں ان چیزوں میں ہے۔ اچھا آغا صاحب جو ہے نا وہ تمام مذاہب، یعنی مذاہب تو اردو میں تو لفظ مذہب اصل ریلیجن کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، مسالک کی بات کرتے ہو، شیعہ، سنی، اشاعرہ، زیدیہ، جتنے بھی وہابیہ، تو وہ یہ کہتے ہیں سب ضد اسلام ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ان کا اسلام کے اندر انہوں نے گروہ بندیاں کر کے انہوں نے اپنا آپ کو بالکل اسلام کی ضد پہ یہ لوگ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر چونکہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہابی ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ ان کی دو چار ایسی چیزیں جو آپ کے مطالعے میں جس میں ہم آپ یہ کہہ سکیں بھائی ان آغا شرف الدین کی دو تین بنیادی ان چیزوں کو دیکھا جائے تو نہ یہ سنیوں میں رہ سکتا ہے بطور ایک مسلک کی ہونے، نہ یہ شیعوں میں، تو ایسے دو چار کوئی چیز مثلاً یہ ایک چیز یہ ہے نا کہ دنیا کے جو ہے مختلف ریلیجنس، اس کے اعتبار سے مثلاً آقا کا یہ موقف کہ یہ سب جو ہے ضد اسلام ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ مذاہب یعنی مذاہب جو جتنے بنے ہیں، مثلا جو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن مسالک، وہی جو قرآن نے تو دین کا کنسپٹ دیا، اردو میں تشبیہ ہو جاتا ہے، وہ شبہ ہو جاتا ہے۔ ہم اردو میں مذہب جو ہے نا وہ اسلام، یہودیت، عیسائیت کو کہتے ہیں، جو اسلام فرق المذاہب لے رہے ہیں، فرق المذاہب میں جو ہے میں یہ اس موقع کو جو میں نہیں مانتا ہوں، کیونکہ یہ جتنے جو مذہب جو ہے نکلے ہیں ان میں علماء نے اسلام کے اندر جو ہے قرآن میں اجتہاد کیا ہے، اس میں اپنے نظریات پیش کیا ہے، صحیح ہے، میرا اپنا جو اختلاف ہوا کہ جو معنی کے اختلاف ہو گیا یا جو حدیث پہنچنے میں اختلاف، وہ اختلافات اپنی جگہ، کسی نے بھی یہ نہیں کیا ہے کہ میں اسلام کی ضد میں یہ کر رہا ہوں، میرے مطالعے میں نہیں گزرا، میرے مطالعے میں نہیں گزرا۔ آقا کا موقف یہ ہے کہ جتنے فرق بنے ہیں یہ سب کے سب جو اسلام کی ضد میں بنے ہیں، اگر اسلام کی ضد میں بنا ہوتا تو وہ اسلام کی جو ہے اصول، نظریات، اس کے خلاف جو ہے وہ نظریہ پیش کرتا۔ ابھی امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام جعفر صادق ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یا جو دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جو بھی ہو، اہل حدیث ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے یہ اسلام کی جو ہے اس نظریات کے مقابلے میں یہ ہمارا نظریہ، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے قرآن میں جو ہے ایک جو اپنا مطالعہ پیش کیا، مطالعہ کر کے جس طرح بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے جو آقا کے بارے میں جو مطالعہ ہمارا جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو آقا کی ضد میں نہیں کر رہے، ضد آقا تو نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہم اس کی نظریات سے جو اختلاف کرنے کے لیے جو پیش کیا، بالکل یہ چیز۔ اسی طرح جو ہے ہر امام نے، ہر ائمہ نے کیا کر دیا ہے کہ اپنا ایک جو ہے موقف پیش کیا ہے، کہ علمی موقف پیش کیا، وہ ایک موقف امام صادق کا ہے، ایک موقف جو امام احمد بن حنبل کا ہے، ایک جو امام اعظم کا ہے، ایک جو امام شافعی کا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ضد اسلام کے حوالے سے نہیں کیا، بلکہ جو ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں ضد فرق کی وجہ سے کیا ہے، ضد فرق، یعنی کہ دوسرے کی جو ہے نظریات کی ضد میں پیش کیا ہے۔ اس میں بہت سے علماء ملیں گے آپ کو، بہت سے علماء ملیں گے، مثلا ابھی ہی دیکھیں، مثلا ابھی موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں کوئی جو ہے اہل سنت عالم جو ہے کوئی نظریہ پیش کرے تو اس کے مقابلے میں جو ہے ادھر سے کوئی جو ہے شیعہ عالم جو ہے اس کی ضد میں کوئی بات کر دیتا ہے، بلکہ خود شیعہ اور سنی کے سنیوں میں جو جتنے علماء ہیں اس نے ایک بات کی سنی عالم نے، تو اسی کی ضد میں دوسرا جو ہے اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، وہ تو اسلام کا تو ضد نہیں ہو گیا نا، اسلام کا ضد نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کے نظریے کی ضد میں کرتے ہیں۔ اس میں جو اللہ کا فضل سے جو ہمارے ہاں بہت وافر مقدار ہے، تو کوئی یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو ہے ضد میں بنایا ہو، ہاں فرق کی ضد میں جو ہے وہ بنا ہے، وہ بن بھی گیا ہے۔ لیکن آغا صاحب کی کوئی ایسی چیزیں بتائیں نا جس میں ہم یہ کہیں گے نہ یہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ یہ وہابی ہے۔ آپ دیکھیں نا امامت کا انکار ہو گیا، امامت کا انکار کر دیا اس نے، صحیح، امامت کا انکار کر دیا، وہ شیعہ نہیں رہا، صحابہ کی عدالت، اب اس کے بعد جو صحابہ کی عدالت کو نہیں مانتے، اس سے جو وہ سنی نہیں رہا، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ہمارے ہاں جو عصمت ائمہ بھی ہے، آپ نے جو آقا نے جو ہے عصمت رسول کو بھی جو ہے انکار کر دیا، تو یہ تو بریلویوں کے نزدیک جو ہے وہ بریلوی نہیں رہا، صحیح ہے، اہل سنت بھی اس کو قبول نہیں کریں گے نا، ہاں یہ بالکل نہیں کریں گے۔ اب یہ کہتے کہتے جو ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں، لیکن میں اس کو نکال سکتے ہیں اگر جو اپنے جو ہے موقف میں سے اس کو نکالیں، لیکن یہ کرنے کی جرأت میرے میں ذات خود مجھ میں نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ جو ہے مثلا اس چیز کا انکار کر دیا تو یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسلام سے خارج کرنے کے لیے
ہمارے ہاں جرأت ہمت نہیں ہے. فرقوں سے آپ نکال سکتے ہیں، اور فرقوں سے آقا نے خود جو براءت کا اظہار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ میں سنی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں یہ ہوں. جو کہتے ہیں کہ باقاعدہ کتاب میں اس نے صاف کہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، اور رسول اللہ کے بعد جو ہے رسول کی وہ اہل بیت جو پیغمبر کی سیرت اور قرآن کریم پر عمل پیرا ہے، ان کی میں پیروی کرتا ہوں. یہ میرے پاس کتاب ہے کہ اس کتاب میں بالکل موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے جہاں سے بھی نکالنا ہے تو نکال دو، وہ نکال دیں، لیکن میں جو ہے شیعہ ہوں، وہ شیعہ ہوں، میں شیعہ علی ہوں، میں شیعہ حسن ہوں، میں شیعہ حسین ہوں، میں شیعہ فاطمہ ہوں. پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ میں شیعہ اسماعیلی نہیں ہوں، میں شیعہ ابتحی نہیں ہوں. اب اس طرح جو جتنے جو ہے نا وہ ساری چیزیں اس نے بیان کیا. میں یہ وہ والا شیعہ نہیں ہوں. پھر آگے جو کہتے ہیں کہ سنیوں سے جو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ مجھے نکال دیں سنیوں سے نکال دیں کہ میں جو ہے سنی ہوں. خلافت ثلاثہ کے جو وہ جو ادوار جو گزرے ہیں، میں ان کو جو ہے ایک اسلامی جو ہے پیغمبر کے بعد جو ہے آج کل کے جو وہ جمہوری نظاموں سے بہتر سمجھتا ہوں، اور ان سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں کو میں جس طرح امیر المومنین اور حضرت امام حسن امام حسین اور انہوں نے ان کے ساتھ جو تعاون کیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے غلط زبان استعمال نہیں کیا ہے، کہ میں ان کی سیرت پر چلتے ہوئے میں کسی کے لیے جو ہے کوئی ایسی لفظ جو ہے استعمال نہیں کرتا ہوں جس سے جو ہے ان کی توہین ہوتا ہوں. یہ اس نے باقاعدہ لکھا ہے. تو سنی اور شیعہ سے تو اس نے خود اپنے جو اس کو میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ لوگ اس طرح کھاتے میں، یعنی ابھی جیسے ہم سے پوچھتے بھائی، میں نے کہا یار بندہ ہو سکتا ہے نا کہ کسی میں بھی نہ ہو. تو میں نے اس دن آپ کو کہا آپ کو کس کھاتے میں ڈالے، اس کی کیا کریں. وہی آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. ہم کو یار ایک بندہ چلا اس کو، چلو ہماری تو کوئی اوقات حیثیت بھی نہیں، طالب علم کے طور پر ایک ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں میری کوئی بات ہو سکتی ہے، شیعہ اس کے نقطہ نظر سے متصادم ہو جائے، کوئی سنی سے ہو جائے. تو میں اس لیے اپنی تو آغا صاحب کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہی کسی کے ساتھ لوگ یہ کرتے ہیں، آپ اپنی نسبت کہیں نہ کہیں آپ خود نہ جوڑے تو آپ کو زبردستی جوڑ دیتے ہیں. وہ تو جوڑ دیں. مثلا ہم جب مدرسے میں ہی پڑھتے تھے تو ہمارا نسبت جو ہے کچھ لوگ جو ہے شرف الدین کے ساتھ جوڑتے تھے، کچھ جو ہے آیت اللہ ڈکو کے ساتھ جوڑتے تھے کیونکہ ڈکو صاحب کو ہم پڑھتے تھے، کیونکہ اس کی میرے پاس موجود ہے سعادت الدارین فی مقتل حسین، ہم اس کو پڑھتے تھے. تو اس طرح کی جو پڑھتے تھے تو صاف کہتے تھے کہ شرف الدین کے ماننے والے. بھائی ہم ماننے والے نہیں، ہم مطالعہ ضرور کرنے والے. مثلا میں وہ اوشو کو پڑھا میں نے، وہ کون سی مسلمان ہے. ہاں جارق جردہ کو میں نے پڑھا، اس نے امیر المومنین کے بارے میں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، علی سعود العدالۃ الانسانیہ. اس نے لکھا ہے مسلمان کو جو توفیق نہیں ہوا ہے کہ حضرت علی کی عدالت پہ کوئی کتاب الگ سے لکھ دے، نہ مسلمان سنی کو نہ مسلمان شیعہ کو، لیکن جو اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ حضرت علی کی جو عدالت پہ، میں پڑھتا ہوں اس کو. ایسا ہی. اور آپ نے شروع میں بتا دیا کہ آپ کس چیز کو پیمانہ بنا کے پرکھیں گے، وہ آپ نے شروع میں بتایا، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا صاحب، مجھے بس آخری 2 سوال ہے، اس کو میں ایک کر کے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ایک بطور آپ جو کچھ بیان کرو آپ کا اپنا ذاتی موقف، ذاتی مطالعہ، ذاتی خیال ہے، مطلب آپ کسی مسلک اور مسلک میں سے کسی تنظیم گروہ کسی اس کی اپنی نمائندگی نہیں کر رہے، آپ ایک عالم دین ہونے کے ناطے آپ اپنا مطالعہ حاصل مشاہدہ بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ نہ سمجھائے کہ اثنا عشری شیعوں کا کوئی ترجمان ہے جو یہ تبصرہ کہ ایسا نہیں. بالکل. تو آپ اپنی ذاتی حیثیت میں ایک آغا صاحب کی فکر خیال، اس پہ اگر کوئی طائرانہ نگاہ ڈالنا چاہے، کوئی تبصرہ، کوئی شدید تنقید، باتیں تو بہت ساری آپ نے کر دی، لیکن اگر خلاصے کی تو ایک تو یہ، اور دوسرا کیا آقا شرف الدین صاحب کی کتابوں کا، ان کی ان افکار کا بھی ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر شیعہ نوجوانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں کیا کچھ ان کے اثر و نفوذ میں اضافہ ہو رہا ہے یا اس کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان ہمارے معاشرے میں ویسے ہی کم ہے. ابھی ایک چیز جو ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آگے کی جو ویڈیوز آتے ہیں اس پہ جو نئے جنریشن ہے وہ سنتے ہیں. سننے کے بعد جو ہے یہ خود میرے ساتھ جو ہوا ہے کہ 2-3 جو ہے کالج یونیورسٹی کے طلباء نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی کتابیں کہاں سے ملتی ہیں. بہت سی چیزیں ان کو جو ہے اچھا لگا ہے اس پہ جو اس کی نظریات. تو اگر پڑھیں تو میرا جو ہے موقف یہ ہے کہ آگا کی جو پرانی کتابیں ہیں، ابھی مثلا اس نے کسی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے کے جو اختلافی جو نظریات پیش کیا ہے وہ بہتر نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ پڑھیں تو ایک جو ہے ذہن سے مذہبی اور اس کو جو نکال کے وہ جو ہمارے جو ہے ایک جو ہوتا ہے نا کہ احاطہ، اس احاطے سے ماورا ہو کر پڑھیں. تو ان میں آپ کو ان کی کتابوں میں سے جو عزاداری کے حوالے سے جو جتنی جو ہمارے ہاں موقف ہے اس کے بارے میں بہترین ترجمانی ہو سکتے ہیں کہ عزاداری کیوں ہونی چاہیے،
یہ اس کے بارے میں. اور باقی جو ہے رسومات کی اصلاح کے لیے بھی اصلاح کے لیے اچھے ہیں وہ کتابیں، اصلاح ہو سکتی اور ہوتے بھی ہیں. لیکن نقصان اس کی کتابوں سے اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ کتابیں کوئی پڑھتا ہی نہیں. لیکن کافی میں نے لوگوں کو دیکھا ان سے بڑے متاثر، ان کی متاثر ہے شیعوں میں کافی میں نے دیکھا، سنیوں میں بھی بہت سے لوگ، لیکن شیعوں میں نے کافی لوگوں کو سنیوں میں بھی ہے، سنیوں میں بھی ہے. مثلا آپ کی جو اس کے دیکھ لینا کہ وہ مولانا اسحاق مدنی اہل حدیث بہت ہی سلجھے ہوئے جو زبردست عالم دین، میں بہت سنتا ہوں، اس کو بڑے مناسب جو ہے معتدل وہ اہل حدیث عالم تھا. اس سے جب سوال کیا وہ خود بتا رہی ہے، بھائی جو حق جو بھی کہے گا کہ وہ جو معاشرے میں ذلیل ہوگا. اب وہ شرف الدین بلتستانی کو دیکھیں، اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے شیعہ کی جو ہے اصل چہرہ یہ ہے. اب اس نے یہ بھی کہا کہ شیعوں کو جو برباد کیا وہ موقف اس کا ہے، یہ جو مولانا اسحاق مدنی کا، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو جو سب سے بڑا برباد جو ہے سلیم ابن قیس جو ہے حلالی کی کتاب نے کیا ہے. بعد اس کی اپنی جگہ درست ہے، ہم اس سے اختلاف کریں، وہ اپنی جگہ. اور اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے دیکھیں اس کی کتابیں پڑھے آپ، بالکل اس نے جو ہے واضح طور پر جو ہے شیعہ کا اصل چہرہ پیش کیا ہے. لیکن شیعہ جو ہے اس کے خلاف ہے، وہ سنی بھی اس کے خلاف ہے. سنی کیوں خلاف ہے؟ تو انہوں نے جو ہے خلفاء کی جو غلطیاں بیان کی ہے اس میں، اور جو شیعہ اس لیے خلاف ہے ان کے جو کچھ رسومات ہے اس رسومات کو جو دیکھ کر جو وہ اختلاف کر رہے. تو یہ کتابوں سے جو اگر پڑھے تو فائدہ ہے، لیکن اس اعتبار سے پڑھے کہ ذہن کو پہلے خالی کرے، خالی کر کے ایک محقق مدبرانہ سوچ کے ساتھ جو اس کو مطالعہ کرے تو ممکن ہے بہت سی چیزوں میں ہمیں فائدہ بھی ہو. اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے نظریات کو کمپیئر کریں آپ، جو شہید مطہری کے ساتھ، اب اس طرح شہید باقر صدر ہے، اب اسی طرح جو ہے سید قطب ہے، اسی طرح جو ہے مولانا سید شیخ سلیم جامعہ ازہر والا، شیخ محمد عبدو، ان کی جو کتابیں ابھی آج کل کی ایک وہ ہے نا کہ وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، اہل سنت بہت ہی بڑے جو اس مدرسہ تو پڑھا نہیں، اسکالر تھا وہ، اس کا ایک وہ جدید فقی اصطلاحات کے اوپر اس نے بہت کام کیا ہوا ہے. اچھا، ہاں تو اس کو پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، ساری چیزیں پڑھے تو فائدہ ضرور ہوگا. کم سے کم یہ ہوگا کہ ہمیں قرآن اور جو ہے احادیث تاریخ پر جا کر تحقیق کرنے کی رجحان توفیق ہمیں ہو جائے گی، یہ ضرور ہو جائے گا. اس کے لیے جو پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو جو کہیں سے نکال نہ دیں، اپنے موقف کو جو ہے کہ جو ہے یہ ادھر سے نکل گیا ادھر سے نکل گیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی عالم ہو اس کو پڑھیں. میں منظور منگل صاحب کو سنتا ہوں، بہت سی چیزیں اس کی عجیب عجیب سی ہے، دیوبندی ہے، لیکن آپ اس کو جو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو بھائی ٹھیک ہے اپنے جو ایک موقف بیان کر، لطیفے بھی اچھے، لطیفے بھی بہت اچھے ہو. میں نے گروپ وہ کہتے ہیں مینڈک مینگل اور بینگن کا وزن. اس کی ایک چیز آگا دیکھیں، میں ہمارا آخری جو ہے یہ بہت سے جو ہے نا علماء پہلے زمانے میں، ہمارے جو علماء ہو یا وہ جو بھی ہو، یہ ہوتا تھا کہ جو بھی بیان کرتے تھے وہ بیان مسجد کی چار دیواری تک رہ جاتے تھے. آج کل میڈیا کا دور ہے، اب میڈیا کی دور میں مسجد کی چار دیواری میں رہتا نہیں ہے. تو ہر مکتب کے عالم کو جو ہے نا ایسے جو ہے صریح جھوٹ نہیں بولنا چاہیں جو باہر آنے کے بعد جو ہے نا لوگ آپ سے سوال کریں کہ بھئی یہ آپ ثابت کریں. اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے موصوف نے کیا کہ شیعوں کے بارے میں، ان کے ہاں یہ مثلا جو قرآن پڑھنا نہیں آتے ہے، ساجد نقوی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کے بڑے بڑے فقہا کو پڑھنا نہیں آتا. یار اس وقت جو ہے پاکستان میں ہی اگر آپ دیکھیں تو حافظ قرآن جو حفظ قرآن کا جو طریقہ یہاں پر جو رائج ہے وہ کہیں پر بھی نہیں. ہاں خود سعودی عرب سے جو ہے وہ محمد حسین نے جو وہاں سے جو ایوارڈ لیا، یہ ساری چیزیں ہمارے دوست کہتا تھا بھائی سنیوں نے شیعوں کو تانا دے دے کے تو انہوں نے اب دیکھو سب سے زیادہ حافظ وہی نکلا. اچھا وہ میرے خیال سے اسکردو میں بھی جو نا سب سے بڑا جو حفظ کا جو ادارہ ہے وہ شیعوں کا ہے، وہ شیعہ کا ہے. صحیح. تو مطلب یہ کہ چلو الحمدللہ بہت سی چیزیں اس طرح سے غلط ثابت ہوتی ہے، غلط بیانیاں، لیکن مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ ایک عالم، ایک ابھی یعنی عقیدتاً اثنا عشری شیعہ، ایک اسکالر، ایک عالم، ایک محقق میں اس قدر شائستگی کے ساتھ، شدید ان کے فکر افکار سے اختلاف ہونے کے باوجود بہت شائستگی اور بہت احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے تنقید کی. اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کسی کے ساتھ، مجھے اگر کسی کے ساتھ 100% بھی اختلاف ہو، ایک ایسا ہوتا نہیں ہے ظاہر کہ 100% شیطان سے بھی شاید اختلاف نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جس سے میں اختلاف کر رہا ہوں مجھے شائستگی، احترام اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. الزامات، گالم گلوچ یہ نہیں. تو آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا زیادہ مجھے ٹائم دیا، آپ کی نوازش
کوئی بات نہیں، آپ سے انشاءاللہ ہم اپنا جو اخذ و استفادے کا اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ موضوعات پہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اچھا وہ اس سے ایک آخری اگر آپ اس پہ کوئی ایک دو جملہ بولنا چاہے، اور نہیں وہ میں نہیں وہ میں نے جتنے جیسے میرے ساتھ کچھ شیعہ اسکالرز علماء سے میں نے ابھی تک گفتگو کی، اچھا وہ ہمارے تقسیم در تقسیم بھی ہے خود مسالک کے اندر، تو مجھے ایک نے کہا بھائی یہ جیسے ڈاکٹر محسن صاحب بھائی وہ شاعری ہے نہج البلاغہ اس کی اصول کافی ہے اردو کی تاریخ بہت اچھے جو ہے عالم، تو مجھے کہہ رہے تم شیعوں کو لایا کرو نا، یہ متشیع کو کیوں لایا؟ اچھا چلو بھائی اچھا یہ تو ہو گیا، چلو نکال دیا۔ پھر وہ ایک اور ہے وہ تنظیم ولایت علی والے، ٹھیک ہے وہ ان کا واقعوں سے شدید اختلاف ہے کچھ چیزوں میں، تو وہ ان کو لایا تو کسی نے کہا تم MI6 کے ایجنٹ کو لایا ہے، یہ غالی ہے۔ اچھا پھر وہ علامہ لیاری سے بات کی تو انہوں نے کہا MI6 کے، تو میں نے کہا اب میں مطلب اب جس کو بھی بلاؤں گا نا تو کوئی نہ کوئی اس کا مسئلہ تو رہے گا آپ کو، لیکن آپ اس کی بات سنیں۔ تو میں نے اب یہ سوچا کہ میں اگر کسی شیعہ عالم سے گفتگو کروں میں ان سے کہوں گا آپ بتائیں کہ آپ کون سا اثنا عشری شیعہ اصولی مکتب سے ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ شیعوں میں جو ہے نا جو امامیہ اثنا عشری پارہ امامی کو ماننے والے ہی دو حصے آپ کو پتہ ہے، جی جی اخباری، ایک جو اخباری ہے ایک جو ہے اصولی ہے۔ وہی جو وہ قرآن کی تحریف والا جو ہے نا اس میں جو ہے وہ اخباری کوئی عالم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ پورا الزام لگتا ہے کہ پورا مکتب تشیع پر، بالکل یہ اس پہ جو ہے پہلے واضح کرنا چاہیے کہ بھئی آپ جو ہے اصولی ہے یا آپ جو ہے بالکل یہ بہت اخباری ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم بات کریں گے تو اس پہ جو ہے لوگوں میں الجھن پیدا نہیں ہوگی، یہ ہے۔ باقی جو ہے نا ہر ایک کو لانا چاہیے، ہر ایک سے بات کرنا چاہیے۔ ہاں خود جو ہے وہ غیر مسلموں سے بھی ہم بات کریں، بھائی کیوں نہیں کریں گے، ان کے موقف جیسے آپ اس دن جو ہے وہ مندر کے جو اس سے جو ہے وہ میں نے سنا تو نہیں ہے، وہاں پر جا کے ہم نے وہ دیکھ لیا، وہ بھی گفتگو بھی ایک میں نے کی، وہ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ تو تھینک یو، بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی۔